ادب ہمارے یہاں ہر چیز پہ محیط ہے اگر دیکھا جائے تو. اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو آج کل وائس اوور کہا جاتا ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ وائس اوور، آواز کا جو زیر و بم ہے، آواز کا جو تاثر ہے، وہ صداکاری ہی پہ ہے. جو کچھ ہے صداکار ہر چیز کو سمجھتا ہے. ارطغرل غازی میں 2 کردار میں نے کیے. انہوں نے مجھ سے کہا صاحبزادے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر میں ریڈیو پاکستان سے پروگرام کرنے کا خواہش مند ہوں. اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے. تو لوگ کہا کرتے تھے کہ شمشاد کی آواز سے ٹی وی کھلتا ہے اور شمشاد کی آواز سے بند ہوتا ہے. تو یہ بھی بابا قوم نے فرمایا. جی یہ میں کیا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. اور جب یکسانیت آ جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کا اختتام ہوتا ہے. وہ بھی اپروول نہیں تھا، کیٹیگرائزڈ اپروول. بالکل. میں نے کہا فائدہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. رفتہ رفتہ ہم اپنی روش کھوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی تہذیب کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. امیکولیٹ کنسیپشن، ضیاء محی الدین جمیل دہلوی صاحب. اب تو ہر آدمی کہتا میں تو جی علامہ ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے. جب آپ کو سب کچھ آتا ہے تو پھر ہمارا کہنا تو بیکار ہے. میں نے حقیقت میں شروع سے لے کے آج تک اس کام کو عبادت سمجھ کے کیا. پچھلی پوڈ کاسٹ پہ ایک بہت ہمیں ایسا کامنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پوڈ کاسٹ صرف اس لیے سنی کہ آپ دونوں بہت اچھی اردو بول رہے تھے. ماشاء اللہ. تو ان کا جواب جو آیا، انہوں نے کہا ارے آپ نے اتنی محنت کیوں کی، رومن میں ہی بھیج دیتے. جو تلفظ کا بگاڑ رومن نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. تو پازز کو پراپر مینٹین کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. میں کراچی جاؤں گا. جس وقت یہ آن ایئر ہوتا تھا تو جس وقت ابن العربی کا کردار سناٹا ہو جاتا تھا. بالکل خود نمائی ہو تو پھر اخلاص کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. سیکھا تو بہت کچھ ہے سر مکتب دنیا، ایک حرف محبت ہے سو دہرائیں گے ہم لوگ. ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل کسی اور نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. السلام علیکم ناظرین، ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں فصیح الدین ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں. ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں ان کے بارے میں بس میں یہی کہوں گا کہ وہ آواز کے بادشاہ ہیں، اور صداکاری جس کو کہ آج کل وائس اوور کہا جاتا ہے، اس فیلڈ میں ان کا کنٹریبیوشن تقریباً 54 برس پر محیط ہے. اداکاری بھی کی، صداکاری بھی کی، اور تقریباً ہر شعبے میں انہوں نے کام کیا. تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشاد علی خان صاحب. السلام علیکم شمشاد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف لائے. محبت ہے آپ کی کہ آپ نے مجھے اس قدر چاہا اور اپنے اس پروگرام کے لیے کال کیا مجھے. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج کے دور میں ایسے چینلز کو انٹروڈیوس کرنا بڑی بات ہے، چونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں موسٹلی یہ چینل جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ بجائے اصلاحات کے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہوں گے آپ نے ادیب آن لائن کے حوالے سے نام ہی بڑا اٹریکٹیو رکھا ماشاء اللہ. اور ادب تو بہت دور جا چکا ہم سے. اس وقت آنے والی نسل میں نہیں سمجھتا کہ ادب سے کیا لگاؤ ہوگا، ادب کو کیا سمجھیں گی. ادب ہمارے یہاں ہر چیز پہ محیط ہے اگر دیکھا جائے تو. اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل درست کہا. ادب ہی سے زندگی ہماری سنورتی ہے اگر آپ ادب کو لے کر ساتھ چلتے ہیں. اب میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ادب صرف تعلیم ہی پہ محیط ہے، ادب تو پورے معاشرے پہ محیط ہے. میں اس لیے یہ بات کہوں گا کہ میں جب ایک چھوٹے سے گاؤں سے کراچی آیا تو میں کچھ نہیں جانتا تھا. میری تعلیم بہت مختصر تھی، بہت چھوٹے اسکول میں نے تعلیم پائی، چونکہ گاؤں دیہاتوں میں گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں. جب میں یہاں پہنچا اور میری ایک شوق مجھے دلایا گیا تھا کہ آپ ریڈیو سے جا کے پروگرام کریں، اور یہ بات کی بات ہے کہ کس نے شوق دلوایا مجھے. تو میں جب یہاں ریڈیو پہنچا تو مجھے ایک نئی دنیا نظر آئی، بالکل ہٹ کر. معاشرہ، تہذیب، تمدن، سب کچھ مجھے وہاں ملا. میں نے دیکھا. عجیب بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ہم اب تک کہاں تھے. یہاں آنے کے بعد سلیقہ گفتگو کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، رہنے کا، یا کھانے کا، پینے کا، جو بھی ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہماری ثقافت ہے، سو سب میں نے یہاں آ کے سیکھی. یہ معاشرے میں بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے کہ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں، نہیں سمجھیں، تو آپ اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتے.
آپ نے یہ قدم اٹھا کر کے بہت بڑا کام کیا ہے. خدا کرے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں اور لوگ اس طرف توجہ دیں. بہت شکریہ. اچھا شمشاد صاحب، صداکاری یا جس کو آج کل وائس اوور کہا جاتا ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ وائس اوور. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. چونکہ یہ وائس اوور کا جو لفظ آیا ہے یہ بہت بعد میں آیا ہے. پہلے صداکاری ہی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جب صداکاری کہہ دی گئی تو پھر وائس اوور تو پھر ہم وہی آ گئے کہ صاحب ہم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے دوسری تہذیب کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. لیکن میں نے دیکھا ہر چلنے پھرنے والا یا اس فیلڈ میں کام کرنے والا اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا کہ وائس اوور آرٹسٹ ہوں. میں کہتا ہوں وائس اوور کیا ہوتی ہے؟ وائس اوور کچھ بھی نہیں ہے. آواز کا جو زیر و بم ہے، آواز کا جو تاثر ہے، وہ صداکاری ہی پہ ہے. جو کچھ ہے صداکار ہر چیز کو سمجھتا ہے. صداکاری کے بہت پہلو ہیں سر. صداکاری صرف یہی نہیں کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ صداکاری ہے، یہ بھی صداکاری ہے. لیکن مختلف زاویوں کے ساتھ، مختلف اینگل سے جب آپ کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور جہاں جس گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے اس کو کس انداز میں آپ کرتے ہیں اس کو صداکاری کہتے ہیں. آپ کوئی موٹیویشنل بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کس انداز میں آپ بات کریں گے. آپ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں وہ بھی صداکاری ہے. محبت سے بات کر رہے ہیں وہ بھی صداکاری ہے. اس میں بہت سارے اینگلس آتے ہیں آپ کے. اگر آپ صداکار، عام زندگی میں صداکار کا لفظ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں. جی. تو صداکاری اس لحاظ سے بڑے شیڈز پہ مشتمل ہوتی ہے. مثلا مجھے گفتگو کرنی ہے، یا مجھے قہقہہ لگانا ہے، یا مجھے ہنسنا ہے، یا مجھے ڈانٹنا ہے، یا مجھے محبت سے بات کرنی ہے، وہ سب صداکاری کے اینگلس ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. شیڈز آتے ہیں. آپ کس کالے پہ بات کر رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، کتنی ڈسٹینس سے بات کرنی ہے، کتنے حوالوں سے بات کرنی ہے، وہ ساری صداکاری میں شامل ہوتی ہیں. صحیح. تو اسے میرے نزدیک صداکاری یہی ہے. 1970 سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا، جیسے کہ آپ کا میں نے ایک انٹرویو بھی دیکھا، ڈگری سے میرپور خاص اور وہاں سے پھر ریڈیو پاکستان. تو اس میں فیض احمد فیض صاحب کا کیا کردار رہا؟ ہاں، یقیناً آپ نے یہ اخذ کیا ہوگا کسی انٹرویو سے فیض احمد فیض صاحب کا، ورنہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ میری زندگی میں ان کا کتنا اہم کردار ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے. اصل میں پرابلم یہ تھی کہ میں کچھ ذمہ داریاں مجھ پہ زیادہ تھیں، تو کالج میں نے جوائن کیا تھا شام کا. ہمارے یہاں 2 شفٹیں ہوتی تھیں. وہاں ماڈل کالج تھا ہمارا میرپور خاص میں. میٹرک کی تعلیم میں نے ڈگری سے حاصل کی. اس کے بعد میں ملازمت کے حوالے سے ایک میرپور خاص آ گیا. دن میں ملازمت کرتا تھا، شام میں اپنے کالج میں جاتا تھا. چونکہ گھر کو دیکھ بھال کرنے والوں میں ہی تھا. والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو میرے ڈگری سے غالباً کوئی 40-45 کلومیٹر پر میرپور خاص ہے. مجھے ایک ملازمت مل گئی تھی وہاں، تو اس ملازمت کے حوالے سے پھر میں نے کہا میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھوں. تو یہ شروع ہی سے ایک ایڈوانٹیج تھا مجھے کہ میں ایکٹیویٹیز میں بہت حصہ لیا کرتا تھا. پڑھائی میں کمزور تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ڈبیٹس وغیرہ ہوتی تھیں یا اسپورٹس وغیرہ ہوتے تھے تو میرا نام بڑا اس میں آتا تھا. تو وہاں ایک ارینج ہوئی ڈبیٹ کمپٹیشن، انتخابات سے بہتر ہیں. اس حوالے سے یہ غالباً 68 کی بات ہے. اس میں مہمان خصوصی تھے محترم فیض احمد فیض صاحب اور ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، اور یہ ہمارے جج بھی تھے اور مہمان خصوصی بھی تھے اس ڈبیٹ میں. ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک تھا اس زمانے میں، تو وہاں کے طلبہ بھی آئے تھے اور یہاں کے طلبہ. بہت بڑے پیمانے پہ وہ ڈبیٹ کمپٹیشن تھا. تو میں چونکہ ہاؤس آف دا لیڈر تھا، تو جب میں اس میں گفتگو کرنے کھڑا ہوا اور میرے حصے میں جو بات آئی، میں موافقت پہ بات کر رہا تھا، تو میرے جو مخالفین تھے انہوں نے بڑے اعتراضات کیے کہ جی یہ جو شخص آئے تھے، جیسے ہوتا ہے کہ صاحب یہ اپنی آواز کے زیر و بم سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کوئی ریفرنسز ان کے پاس ایسے نہیں ہیں، تو کہیں یہ کسی ایکٹر کا حوالے انداز میں بات کرتے ہیں، تو کہیں کسی کے اس محمد علی صاحب کا نام آیا، علاء الدین صاحب کا نام آیا، طارق عزیز صاحب کا نام آیا. بہرحال وہ ان کا اپنا ایک خیال تھا. تو بات مکمل ہوئی، بالآخر ونر میں کہلایا اس میں. تو پھر جب ہم چائے کا وقفہ ہوا تو ہم بیٹھک ہوئی، تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹس میں چلا گیا. مجھے کال کیا گیا کہ آپ کو پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں. اچھا. جب میں وہاں پہنچا تو فیض احمد صاحب، ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ وہاں تشریف فرما تھیں. انہوں نے
مجھ سے کہا صاحبزادے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا صاحب پڑھ رہا ہوں اور ملازمت کر رہا ہوں. تو کہنے لگے میاں آپ کوئی ایسی پلیٹ فارم پہ جائیے جہاں آپ لوگوں کے کام آ سکیں. میں نے کہا سمجھا نہیں سر میں. کہنے لگے آواز اللہ نے بہت اچھی دی ہے تو آپ اس آواز کا استعمال کریں آپ. میں نے کہا سر کیسے کروں؟ کہنے لگے بہت سارے مواقع ہیں. اس زمانے میں دو ہی تھے, پاکستان ٹیلی ویژن تھا اور ریڈیو پاکستان تھا. کہنے لگے آپ ایسا کیجیے ریڈیو پہ جائیں, آپ ریڈیو پاکستان سے پروگرام کریں, موٹیویشنل انداز میں لوگوں کو سمجھائیں, لوگ اپیل کریں گے آپ کی آواز لوگوں کو, آپ اس کو طریقے سے سیکھیں گے کریں گے. تو بہرحال سر اس کے بعد میرے ذہن میں ایک ہوک اٹھی کہ واقعی میں اگر ریڈیو پہ جاؤں, ریڈیو کا شوق تو تھا. خیر جی وہ میں چونکہ ملازمت میری تھی میر خاص میں نہیں کر پا رہا تھا تو جد و جہد میں لگا, کوشش کی. تو ایسے ایک اشتہار چھپا تھا جس میں کراچی کے لیے کچھ سروسز اناؤنس ہوئیں, تو میں نے اپلائی کر دیا. تو بہرحال وہ مختصر یہ کہ بہت طویل ہو جائے گی گفتگو, اس ملازمت میں مجھے موقع مل گیا کام کرنے کے لیے. اور وہاں پھر میں نے جب جاب کی تو اتفاق سے میرے جو افسر تھے وہ اس سے منسلک تھے, ریڈیو پاکستان سے بھی ٹیلی ویژن سے بھی. سید محمد صادق میرزا مدہوش ان کا نام تھا, شاعر بھی تھے, بہت خوبصورت پرسنالٹی تھے, بہت حسین آدمی تھے. انہوں نے مجھے چاہتے ہی نہ جانے مجھ میں کیا نظر آیا, کہ اس لڑکے کو میں رکھوں گا اپنے پاس میرے شعبے میں. وہ پبلسٹی ونگ تھا ان کے پاس, پاپولیشن پلاننگ کا, اسی مجھے ملازمت ملی تھی شروع میں. تو میں وہاں ان کے ساتھ منسلک ہو گیا. اسی دوران میں نے ان سے گزارش کی کہ صاحب میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. کہیں کیا صاحبزادے کیا سیکھیں گے آپ؟ میں نے کہا صاحب میں ریڈیو پاکستان سے پروگرام کرنے کا خواہش مند ہوں. بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے اچھا بیٹا میں تمہیں ایک رقعہ لکھ کے دیتا ہوں ریڈیو کے لیے. انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں ایک رقعہ لکھا, چند سطور پہ مشتمل, اس میں بھی ادبی انداز, بالکل 100%, 100%. رضی اختر شوق صاحب اس زمانے میں ڈرامے کے بہت بڑے پروڈیوسر تھے ہمارے ریڈیو پاکستان میں. وہ آڈیشن کال کرتے تھے اور ڈرامہ بھی ریکارڈ کرتے تھے. اس میں پورا پینل تھا, فاروق جہاں تیموری صاحبہ تھیں, بٹ صاحب تھے, شمس الدین بٹ صاحب, نجم الحسنین صاحب تھے ریڈیو پاکستان میں, انعام صدیقی صاحب تھے, اور یہ لوگ پینل میں تھے جو اپروو کرتے تھے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ جائیں اور پروگرام شروع کر دیں. اس وقت انٹری آسان نہیں تھی, بہت مشکل تھی, بے انتہا مشکل تھی. خیر میں نے پہلی بات تو یہ تھی کہ ریڈیو پاکستان میں انٹر ہونا ہی بڑا مشکل کام تھا پہلے, یعنی ریسیپشن پہ جانے کے بعد آپ نہیں جا سکتے تھے اندر, اتنی پابندیاں تھیں. بہرحال اس زمانے میں پھر کوشش کر کے جب میں پہنچا, مختصر یہ کہ میں بڑے اچھے انداز میں پہلے تو فیل ہوا, تیسرے آڈیشن میں جا کے میں نے ڈبل اے کیٹیگری میں اپنے آپ کو اپروو کروایا, جبکہ بی کیٹیگری میں لوگ اپروو ہوتے ہیں موسٹلی. وہ بھی اپروول نہیں تھا, کیٹیگرائزڈ اپروول, بالکل. اچھا اس کے بعد فوری طور پہ مجھے بڑے اچھے پروگرامس کی آفر ہونے لگی, میں پروگرام مستقل کرنے لگا. مختلف شعبوں میں نے کام کیے, پھر لیڈ رول کیے سارے ریڈیو کے, بالخصوص ڈراموں میں لیڈ رول میں نے بہت کیے. چند ہی لوگ تھے اس زمانے میں جو لیڈ کرتے تھے, اسم سلیم صاحب تھے, طلعت حسین صاحب تھے, قربان جیلانی تھے, تو ان میں بھی شمار ہوا. تو جب آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا ہوگا تو ظاہر ہے ایک پش تو آپ کو فیض صاحب کی طرف سے وہ مل گیا, بالکل انہی کا کر. لیکن اس کے بعد وہ جو کہنا چاہیے کہ آپ کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے میں جی کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو آج بھی ہاں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. دیکھیے بغیر کسی سہارے کے تو آدمی آگے نہیں بڑھ پاتا. کوشش میری تھی, اور جن لوگوں نے میری انگلی پکڑی وہ اللہ ان کو خوش رکھے, اور بہت سے بلکہ بہت سے کیا سبھی لوگ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں, ان کے درجات بلند ہوں. آمین. ریڈیو پاکستان میں میری سب سے زیادہ رہنمائی رضی اختر شوق صاحب نے کی, جن کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے. جی سیکھا تو بہت کچھ ہے سر مکتب دنیا, ایک حرف محبت ہے سو دہرائیں گے ہم لوگ, ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان, کل کسی اور نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. بہت یہ میرے استاد کا شعر ہے, میں اکثر پروگرامس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. میری یہ دعا ہوتی ہے ان کے لیے ہمیشہ کہ اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو بہرحال انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر کے اور بہت آگے تک پہنچایا. ایسے ایسے پروگرامس دیے مجھے, ایسے ایسے ڈرامے مجھ سے کروائے کہ لوگوں کو اعتراض ہونے لگا کہ صرف شمشاد ہی رہ گئے, اوروں کو بھی موقع ملنا چاہیے. ان کا ان کی آواز میں ایک بات مجھے نظر آتی ہے, جہاں میرے ہر کریکٹر میں مجھے لینا پڑتا ہے ان کو, اور بڑے اچھے اچھے کریکٹرس میں نے ان کے ڈرامے میں کیے, اور لیڈ شروع ہی سے لیڈ کیے.
اس میں میرے ساتھ بڑی اچھی ٹیم ہوتی تھی. ابراہیم نفیس صاحب، فاطمہ خانم، امیر خان صاحب جو حامد میاں بنا کرتے تھے، یہ میرے ساتھ کے لوگ. یعنی میں ان سے جونیئر ہوں بہت، لیکن میں نے سیکھا بہت ان لوگوں سے، ان کے ساتھ کام کر کے. تو جتنے لوگ آپ پرانے ہیں کسی کو اٹھائیے، سب کے ساتھ میں نے کام کیا. ایک بہت خوبصورت آواز ہوا کرتی تھی، آپ اکثر سنتے ہوں گے جب آپ کبھی سینما ہال میں جاتے تھے. شروع کی بات، شروع کے دور کی بات ہے. اس میں وزیر صاحب ایک فلیگ کے اوپر اوور لیپ ہوتی تھی آواز، اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کے احترام میں خاموش ہو ادب کھڑے ہو جائیں. یہ وہ آواز تھی جو ریڈیو کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، جسے بہت ہی پسند کیا جاتا تھا. اور یہ انہی ساتھیوں میں سے ایس ایم سلیم صاحب، ان کا نام تھا ماجد علی صاحب. اچھا. مرحوم ان کی ایک ٹریجڈی ہوئی ان کے ساتھ، زندگی جو گئی وہ تو ایک بڑی طویل. ان کے بڑے بھائی تھے عبد القیوم صاحب، وہ ان کی بھی ہم پہ بڑی شفقتیں رہیں، بعد میں بڑے فیچرز پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. وہ تو ماجد صاحب کی جو آواز تھی، تو وہاں ریڈیو میں یہ مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی آواز ماجد صاحب کے بعد آئی ہے تو شمشاد کی آواز. اچھا. اس میں حس ہے، یعنی حس کی وائس کہلاتی ہے. ایک گلے کا نوٹ آتا ہے اس میں. اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے. ایک تو اب آپ اپنا قومی ترانہ. ہمارے طلعت صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، ان کا ایک اپنا اسٹائل، اپنا انداز ہے. لیکن ماجد صاحب کا کے اندر آواز میں خوبصورتی یہ تھی کہ ان کی آواز میں حس تھی، تو وہ خوبصورت لگتی تھی، کھینچتی تھی اپنی طرف آواز. تو وہ ایک مجھے نہیں معلوم تھا اس بات کا، لیکن لوگوں نے کہا، بلکہ محمود صاحب نے کہا کہ محمود علی صاحب نے، یار یہ ڈسکوری کس کی ہے؟ تو ان کا رزق شوق صاحب کی ہے میرے بارے میں. بہرحال سر بات یہ ہے کہ بہت ادوار ہم نے دیکھے ریڈیو کے حوالے سے بھی. بڑے لوگ بہت ہی مشہور جو صداکار تھے ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا، وہاں سیکھنے کا موقع ملا. لیکن ریڈیو کے حوالے سے یہ بات، پھر میں پاکستان ٹیلی ویژن آیا تو وہاں پر بھی مجھے میں نے آڈیشن ڈرامے کا دیا، اور ڈرامے میں کوئی 25-30 آدمی تھے ہمارے ساتھ، اور لیکن اس میں 2 اپروو ہوئے تھے. ایک کوئٹہ چلا گیا تھا لڑکا، ایک میں تھا. یعنی باقاعدہ وہاں اسکرپٹ دے دیا جاتا تھا، 1 گھنٹے کا وقت دیتے تھے، اور پھر کیمروں پہ اس کا آڈیشن ہوتا تھا. اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے اس میں اپنے آپ کو ثابت کیا کہ جی ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت آتا ہے. صداکار سے اداکار بننے کی طرف جو ہے وہ مطلب شوق لے کر آیا. نہیں بالکل شوق لے کر آیا، بالکل شوق. اچھا یہاں جب میں پہنچا تو اب یہ میری خوش قسمتی کہہ لیں یا جو بھی آپ سمجھ لیں، ڈراموں میں کم ہو گیا. وائس اوور کے اعتبار سے مجھے کرنٹ افیئر کے شعبے نے زیادہ اپنایا. کرنٹ افیئر میں جتنے پروگرامس ہوتے تھے وائس اوور کے، آواز کے، صداکاری کے یا بیک گراؤنڈ کمنٹریز کے، وہ مجھے کال کرتے تھے اور میں بہت پڑھا کرتا تھا وہاں سے. اسی حوالے سے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی اعتبار سے بصیرت سے پروگرام شروع ہوتا تھا اور فرمان الہی پہ اختتام ہوتا تھا. جی. تو بصیرت میں بھی ترجمہ میری ہی آواز میں ہونے لگا تھا، ٹھیک ہے، اور فرمان الہی میں بھی. تو لوگ کہا کرتے تھے کہ شمشاد کی آواز سے ٹی وی کھلتا ہے اور شمشاد کی آواز سے بند ہوتا ہے. اپنے حلقے میں بات ہوتی جی. اچھا نیوز اس زمانے میں کراچی ٹیلی ویژن سے ہوتی تھی، اسٹوڈیو اے سے جنرل نیوز ہماری، اس کے بعد اسلام آباد گئی ہیں. تو جو بیک گراؤنڈ کمنٹری وغیرہ ہوتی تھیں ان میں بھی مجھے حصہ ملتا تھا. جیسے آپ کسی ملک کا کوئی سربراہ آیا ہے پاکستان اور اس نے جو مختلف جگہوں پہ، اب تو خیر نیوز ریڈر ہی سب باتیں بتاتا رہتا ہے. اس زمانے میں نیوز ریڈر الگ ہوتا تھا اور بیک گراؤنڈ کمنٹیٹر جو نیوز کے ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا تھا وہ الگ سے بیہائنڈ دا کیمرہ، بیہائنڈ دا کرٹن وہ بیٹھ کے بتاتا تھا کہ یہ چل رہا ہے. وہ دیکھتا رہتا تھا اور بتاتا رہتا، کمنٹری چلا کمنٹری جسٹ لائک دیٹ. تو وہ کام بھی میرے ذمہ رہا. اس کے بعد قائد اعظم کے فرمان یہ خبروں سے پہلے نشر ہوتے تھے. بابا قوم نے فرمایا جی یہ میں کیا کرتا تھا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی حوالوں سے سلوگنز چلا کرتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. یہ لکھا ہوا آتا تھا اور اوور لیپ میں کرتا تھا آواز اپنی بہت ساری. یہ تو یادداشتوں میں ایسے پیوست ہے کہ وہ سر میں آپ سے عرض کروں کہ اسی آواز کے حوالے سے کوئی شعبہ باقی نہیں رہا. رمضان المبارک آیا تو جتنی اس کی جو یعنی دعا افطار ہے یا کراچی اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا، ٹائمنگس ہیں،
اذان کے بعد کی دعا ہے، یہ جو کچھ بھی نشر ہوتا تھا وہ میری آواز میں ریکارڈ ہوتا کی آواز کی اتنی جگہوں پہ ضرورت تھی کہ شاید اس لیے آپ اداکاری کو کوئی کل وقتی پروفیشن کے طور پر نہیں اپنایا، نہیں کر سکے. بالکل نہیں کر سکا، حالانکہ میں بیسیکلی اداکاری ہی تھا. اچھا. کہ ظاہر ریڈیو پہ اداکاری ہی سے جی 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 جی. لیکن پھر میں چونکہ اچھا میں نے آپ سے عرض کی شروع میں کہ اس کے بڑے شیڈس ہیں صداکاری کے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کامیاب آج تک ہوں کہ میں نے مختلف شعبوں میں مختلف انداز میں بات کی. جی. میں ڈرامے کے حصے سے آیا، میں کمنٹیٹر آیا تو بالکل اس انداز میں آیا جس لحاظ کی جو کمنٹری ہے اس کو اسی انداز میں ایکسپلین کی جائے، اور میں نے مذہبی شعبے میں آیا تو میں نے اسی چاہت، اسی عقیدت اور اسی محبت سے اس چیز کو کیا جو مجھے کرنی چاہیے تھی. تو اس میں یہ ہوا کہ یکسانیت نہیں رہی، اور جب یکسانیت آ جاتی ہے نا تو وہ پھر اس کا اختتام ہوتا ہے. تو اس کو لے کے میں آج تک چل رہا ہوں. آپ نے اہم نقطہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ کہ آج تک میں اسی پہ گامزن ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کسی فیلڈ میں مجھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو پہلے میں اس کی حیت دیکھتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز، پھر اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی کامیابی کا راز ہے کہ جتنے بھی میں نے وائس اوور جسے کہتے ہیں آج کل، جی، صداکاری، کسی کی آواز پہ صداکاری میں نے کی، کسی کریکٹر پہ صداکاری کی ہے، تو اس کو اسی کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر کے میں نے اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کی. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ظاہر کامنٹری ہوتی ہے یا کچھ پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک کسی کردار کی آواز بننا ہوتا ہے، تو اس کو کنسیو کرنے کے لیے کیا مطلب؟ پہلی بات سر یہ ہے کہ پہلے آپ اس کا پورا جائزہ لیں. مثلا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے آپ کے فیس کو دیکھنا ہے، میں نے آپ کی باڈی اسٹرکچر کو دیکھنا ہے، میں نے پھر اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ کیا میں فصیح الدین صاحب کی آواز میں ڈھل سکتا ہوں، ان کی ایکسپریشنس میں ڈھل سکتا ہوں، یا ان کی جو آواز ہے ان کے فیس پہ میری آواز جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لوگ تو یہ سوچتے ہیں کام ملا میں کر رہا ہوں. میں نہیں کرتا سر. میں پہلے کہتا ہوں کہ مجھے دکھائیے، اگر مجھے آپ کسی کریکٹر پہ میری آواز لینا چاہتے ہیں، پہلے میں یہ تو دیکھوں کہ میری آواز پہ سوٹ کر رہی ہے. جی. تو خیر یہاں اتنے لوگوں میں کے پیمانے میں نے دیکھے بہت مختصر ہیں، چھوٹے ہیں میرے نزدیک. صحیح. وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ کس کو کہاں، بس خوبصورت آوازیں یہاں لے لو. ارے نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. آپ مجھے اگر آپ کریکٹر دے رہے ہیں تو کم از کم فیس کو بھی دیکھیے. جی. پھر دوسری بات ہم یہ دیکھتے تھے کہ آپ کا لب و لہجہ کیا ہے اس کریکٹر کا، کسی بھی لینگویج میں. ہم اپنی لینگویج میں ڈھال رہے ہیں اس کو، تو ہم کس انداز میں ڈھالیں گے تاکہ اس کے فیس پہ ایکسپریشن صحیح آئیں. ہماری لپ سنکنگ ہونی چاہیے، ہمارے الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان لفظوں پہ جو ان کا فیس جو لپس چل رہے ہیں ان پہ پرفیکٹ. جی. تو جتنی محنت ایک اداکار اپنے آپ کو ایک کردار میں ڈھالنے کے لیے کرتا ہے، صداکار کی بھی محنت اتنی ہی ہوتی ہے تقریباً. جی. بلکہ بعض جگہوں پہ کہا گیا کہ اس کی زیادہ ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ اس کو اس میں گھسنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، داخل ہونا ہوتا ہے. تو وہ اس کے پاس فیس ایکسپریشن نہیں ہوتے، اس کے پاس آواز ہی میں سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اسے قہقہا ہے، جی، کوئی بھی جسچر ہے آپ کا، کوئی بھی، وہ آپ نے اسی آواز سے ڈیولپ کرنا ہے. اگر آپ نے صرف تھوڑا سا یہ کیا ہے تو یہ بھی ہم نے اپنی آواز میں اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے سر. یا آپ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی ہے تو اس مسکراہٹ کو کیسے اسٹیبلش کریں گے، اس کریکٹر نے اس کی کہاں تک اس کی رینج تھی. جی جی، اتنی سی بات آئی. تو آپ نے ہے اسی پیرامیٹر میں دینی ہے، اس سے آگے نہیں جانا. آپ نے اوپر چلے گئے تو برا لگا، انڈر ہو گئے تو برا لگا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ. ہمارے یہاں جتنے بھی ڈبنگ کے حوالے سے جو پروگرامس آپ دیکھتے ہیں صداکاری میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی، ہمارے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کوئی، ہمارے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں سکھایا جائے. ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ آپ جیسے لوگوں سے، یا جو بھی لوگ جن سے صحبت میں رہے بیٹھے اٹھے انہیں سے اڈاپٹ کیا، اور انہیں سے سیکھ کر کے ہم نے اپنے آپ کو آگے ایکسپلین کیا. اب میں یہی بات کہتا ہوں آنے والے لوگوں سے کہ بھائی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم سے لے لیں. آنے والے وقتوں میں آپ اپنے طور پہ تو جو چاہیں کر لیجیے گا، ادروائز آپ کو سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. اچھا بات رہ گئی تھی پاکستان ٹیلی ویژن میں میرے جو محترم، مجھے جو جن سے بہت ہیلپ ملی، قریش پور صاحب تھے. قریش پور صاحب، ان کا نام لینا میرے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ. تو ان سے بھی میں نے بہت زیادہ سیکھا. تلفظ کا جہاں تک تعلق ہے وہ زیادہ میں نے ان سے سیکھا. ان کی یہ کیفیت تھی کہ چونکہ وہ پریزنٹیشن کنٹرولر تھے تو ان کے انڈر میں سارے اناؤنسر وغیرہ جتنے پروگرامس ہوتے ہیں انہی کے انڈر میں آتے ہیں. تو کراچی ٹیلی ویژن پہ ان کی پوسٹ یہ تھی. تمام پروگرامس کی مانیٹرنگ کرتے تھے وہ، اور دیکھتے رہتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے مجھے بڑی ہیلپ کی، اور یہاں تک کی کہ موسٹلی مجھے جب فرصت ہوتی تھی کہ میاں میرے کمرے میں آ جاؤ شمشاد میاں، تو بیٹھتا تھا تو وہ مجھے کافی باتیں بتاتے تھے. اسکرین دیکھتے تھے ہم، تو اگر کوئی اناؤنسر چھوٹی سی غلطی کر جاتی تھی، خواتین خاص طور سے،
تو وہ سر پیٹ لیا کرتے تھے، کہتے تھے یار کیا ہو گیا انہیں. حالانکہ آج تو کوئی محسوس ہی نہیں کرتا، کچھ بھی کریں آپ. اس زمانے میں بہت خیال رکھا جاتا تھا. وہ تو معیار ہی نہیں رہا سر اب، اور جب وہ معیار ختم ہوا تو آپ حالات دیکھ لیں. اچھا شمشاد صاحب، تلفظ کی آپ نے بات کی تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ آپ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہوئے بعض اوقات آپ کچھ الفاظ کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر سننے کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی الفاظ کو سنا تو پھر آپ اپنی تصحیح کرتے ہیں کہ جی میں اس لفظ کو ایسا سمجھتا تھا کہ لیکن اصل میں یہ لفظ ایسا ہے. اس پہ میں ایک چھوٹا سا آپ کو مزاحیہ واقعہ سناؤں کہ ہم ایک ابن صفی ویک منا رہے تھے، تو ان کے ایک پرستار ہیں ادریس شاہ جہاں پوری صاحب ہندوستان میں، تو انہوں نے اپنا جو ایک وہ واقعہ کہ ہم بچپن میں جب ابن صفی صاحب کے ناول پڑھا کرتے تھے تو اس میں ایک لفظ تھا کوڈ ورڈز، تو ہم اس کو کوڈور ڈس پڑھا کرتے تھے. تو یہ بہت اہمیت ہے کہ تلفظ کی، کہ آپ جب سنتے ہیں تو تلفظ بہتر ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ادب میں تلفظ کا بڑا کردار ہے، اور تلفظ اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو ادب بڑا کمزور ہو جاتا ہے میرے نزدیک. جب بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جب آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو تلفظ کا اس میں ذخیرہ ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہیں اور روا روی میں آپ پڑھ گئے. لیکن اسی چیز کو اب جب آپ ایکسپلین کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے، یا اس کی کوئی کوٹیشن آپ دیتے ہیں کسی کو، تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح بھی کہہ رہا ہوں یا غلط میرے منہ سے کوئی. اب بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ویسے تو رات دن ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت ہی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ غلط پڑھتے روانگی میں پڑھ جائیں آپ اپنے. بعض لوگ بالکل دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن فائدہ اونچی آواز میں پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تلفظ صحیح ہو جاتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی سماعت میں وہ بات آ رہی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کتاب میں لکھے ہوئے کو پڑھ رہا ہوں میں. اسی طرح میں آپ سے عرض کروں کہ قریش پور صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میاں تلفظ کو اگر آپ سیکھنا ہے تو کم از کم ہر تلفظ کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں، اس پہ غور کریں کہ اس کی زیر زبر کیا ہے، اس کے احراب جیسے ہمیں قرآن کے. اچھا اس میں یہ عرض کروں گا کہ سلیس اردو تو ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جہاں تھوڑا سا اردو کا ایک معیار بڑا اس میں جا کر کے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم آج تک جو تلفظ استعمال کر رہے تھے وہ کیا تھے، اور اس میں جو آنے والے تلفظ یا الفاظ آ رہے ہیں ان کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے، ان کے کس طرح بیان ہونا چاہیے ان کا. اب ایک صاحب گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں بڑے اچھے، یعنی ادبی معیار بھی ہے ان کا، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس گفتگو میں جب ایک بات کہہ گئے، مثال دے رہا ہوں میں چھوٹی سی، جی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میں نے کہا سر آپ سے توقع نہیں تھی. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے ابھی استعمال کیا جی استفادہ حاصل کروں گا. تو میں نے کہا حاصل کہاں سے آگے، استفادہ جب کر رہے ہیں آپ تو یہ ایک ہے اردو کی ایک. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے نہیں کیا حاصل نہیں کیا جاتا؟ میں نے کہا فائدہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے، استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی میں نے ان سے کہا، یہ روا روی کی گفتگو میں. تو ایسے خیر یہ تو الفاظ ایسے ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا، لیکن بعض تلفظ کوئی غلطی کو غلط، بہت سارے ایسے قاف اور شین تو بات کی باتیں ہیں، روزمرہ کی زندگی میں جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی غلط الفاظ کو غلط کر دیا. عجیب مرض، اب ہر آدمی تو مرض نہیں کہتا نا، مرض ابے بھائی نہیں ہے. تو یہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، میں کہاں تک آپ کو، لیکن تلفظ کا بڑا اہم مسئلہ ہے. اس میں تلفظ کو سیکھنا چاہیے. میں اپنی مثال دوں گا یہاں آپ کو کہ میں نے اگر تلفظ پہ تھوڑی سی دسترس پائی ہے تو میں نے قرآن پاک کے ترجمے کے حوالے سے مجھے بڑا فیض ملا قرآن پاک کو کے ترجمے پڑھنے سے. میری اپنی فیلڈ میں یعنی جتنا سہارا مجھے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ملا ہے کسی چیز میں نہیں مل سکا. جب مجھے یہ، اور یہ بڑی چھوٹی سی بات کہوں گا میں آپ سے کہ روح کی ایک چاہت جو ہوتی ہے نا انسان کی، وہ کام آتی ہے. مجھے شروع سے شوق تھا اس فیلڈ میں آنے کے بعد کہ اللہ میں اس سے کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا مجھے موقع ملے. خدا گواہ میں پروگرام کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، سنا کرتا تھا، تو میری خواہش تھی کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا مجھے موقع ملے. تو اس میں مجھے مواقع میں بھی ملے اور میں نے سیکھا بہت کچھ. تو ہوتا کیا تھا کہ میں جب ڈیلی ایک سپارہ ریکارڈ کرنے کے لیے جاتا تھا تو پہلے اسے پڑھا کرتا تھا، پورا پڑھنے کے بعد انڈر لائن کرتا تھا تلفظ کو. حالانکہ وہ صحیح بھی ہوتے تھے لیکن مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا تو میں انڈر لائن کر دیتا تھا.
میں رجسٹر رکھتا تھا باقاعدہ، اس میں لکھ بھی لیتا تھا، اور پھر وہ لغت دیکھتا تھا. اس کے بعد لغت دیکھنے کے بعد میں اپنے اساتذہ جیسے قریش پور صاحب سے میں مدد لیتا تھا کہ سر یہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اس تلفظ کو دیکھیے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط. تو بڑے مسکراتے تھے. شمشاد میاں وہ جو آپ کو صحیح ہوتا وہ بھی آپ مجھ سے کنفرم کرتے ہیں. میں نے کہا سر وہ میری تسلی کی خاطر. بہرحال تو میں نے تو تلفظ پہ تھوڑی سی دسترس پائی، تو یوں پائی کہ کلام پاک میں بڑے ایسے الفاظ آئے ہیں جو واقعی عام روزمرہ کی گفتگو میں ہم نہیں کرتے. بہت سارے ایسے تلفظ اس میں آئے جو مجھے سیکھنے کا موقع ملا، اور میں نے اس میں اپنے اساتذہ سے مدد لی. تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو اگر کچھ معلومات نہیں ہے تو آپ معلومات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ مجھے اب یہ ہوا کہ میں اب اس پہ کمانڈ آئی تھوڑی سی مجھے یعنی ورنہ احساس ہوتا تھا کہ یار میں پتہ نہیں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، لیکن اب میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں. تو تلفظ کو بڑا عمل دخل ہے، اور تلفظ کو بہرحال سیکھنا چاہیے میرے نزدیک. اور سننے سے وہ تلفظ سننے کی زیادہ میں آپ سے نہیں بگڑ جاتے ہیں. اچھا. آج کے دور میں کیسے بگڑتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا میں ایک تلفظ صحیح پڑھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، میں ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا ہوں یا کہیں سے سماعت تک پہنچ رہی ہے میرے کوئی صداکاری یا کسی جو آواز، اس میں وہ غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہم پہ افیکٹ کرتے ہیں آ کر کے یار یہ میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے. وہ ہمیں پھر تذبذب میں ڈالتا ہے. تواتر سے غلط چیز کہی جا رہی ہو تو اس کو آپ صحیح لگنے لگتی ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بہت صحیح بات کی. یہ اس میں ہمارے لیے بڑے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں. لہٰذا اس پہ تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے ہر کام کرنے والوں کو بھی اور جو کام کروانے والے ہیں ان کو بھی. اس حوالے سے ایک بہتر کام ناظرین کے لیے بھی بتاؤں، اردو ڈکشنری بورڈ والوں نے کیا ہے کہ وہاں پہ آپ جائیں اور جو بھی لفظ آپ وہاں پہ لکھتے ہیں اس کو پھر وہ پروناؤنس کر کے آپ کو اس کا صحیح تلفظ وہاں سے پتہ چل سکتا ہے. مطلب کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہو وہ جا کے اردو ڈکشنری بورڈ کی سائٹ پر اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے. اور اس میں بھی وہی بات جیسے آپ نے کہا کہ اگر میں سمپل جا کے گوگل ٹرانسلیٹ پہ کوئی چیز لکھوں اور اس کو میں اس کو کہوں کہ مجھے پڑھ کر سناؤ تو ڈیفینیٹلی وہاں سے مجھے صحیح تلفظ نہیں ملتا. میں اس پہ آ رہا تھا کیونکہ اس میں بھی لوگوں نے تو اس پہ ڈیپینڈ کر لیا، اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو وہ اب وہاں پہ بھی کنفیوژن آتی ہے کہ بھائی کیا کریں، کس سے پوچھیں. تو بات یہ ہے کہ جتنا سیکھا ہوا ہے کم از کم وہ تو نہ نکل جائے ہم سے. جو سیکھا اس کو تو اپنی تک رکھیں سنبھال کر. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو تلفظ بہتر کرنا ہے تو شمشاد صاحب کا قرآن کا ترجمہ آپ سنیں. ہاں بالکل، حقیقت ہے. میرا نہ سنیں آپ کسی بھی اچھے پڑھنے والوں کو قرآن کے ترجمے کے علاوہ بھی کوئی بھی پروگرام اگر اچھا آ رہا ہے اس میں آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ بڑے اچھے پڑھے لکھے آدمی نے یہ پروگرام کیا ہے تو اس سے آپ دیکھیں، اس سے بہت سیکھیں گے آپ. ہم نے ایسے ہی سیکھا سر. دیکھیے اساتذہ کی مدد ہوئی، پروگرامس بڑے اچھے آتے تھے شروع کے دور میں، کوئی غلطی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، صاف ستھرے پروگرامس ہوتے تھے، اسے بیٹھ کے دیکھتے تھے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اب تو وہ نہیں ہے. اب تو اگر آپ بیٹھیں گے سننے کے لیے تو بہت ساری غلطیاں لے کے آپ اٹھیں گے اور وہی پھر لوگوں تک پہنچا دیں گے آپ. تو وہ سر بڑا مشکل ہو گیا ابھی. اور ایک اور اس میں اہم نقطہ ہے، جیسے ہم نے ادیب آن لائن کی اپلیکیشن بنائی، کتابوں کو ہم نے ڈیجیٹائز کرنا شروع کیا تو وہ ایک ریڈنگ انٹرفیس ہے. لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ کتابوں کی آڈیو ورژنز اس میں لے کر آئیں. بالکل ٹھیک. اور جس طریقے سے اب ظاہر امیزون کا آڈیبل پلیٹ فارم ہے جو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بے شک. تو جو اردو کہہ لیں صداکاری کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو ابھی جیسے میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ بہت زیادہ ہے. تو اور پھر وہی بات کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انگلش کو تو بہت ایزیلی نریٹ کر سکتی ہے، اس میں ایموشنز بھی وہ لے کر آ گئے، لیکن اردو میں ایموشنز کو لے کر آنا مطلب یہ ابھی بہت دور ہے، وہ بہت دور کی بات ہے. تو آج یہ کیریئر لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے. مطلب اگر کوئی صداکار بننا چاہتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ ایسے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، تو اس کے لیے بتائیں کہ وہ کہاں سے شروع کرے. مطلب اس کو سب سے پہلے تو وہی بات کہ کیا ہر ایک تو نہیں صداکاری میں آ سکتا، تو وہ کیسے اس طرف آئیں اور اس کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکتے. فصیح صاحب اصل میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ یہ قدرت کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے، ودیعت کی جاتی ہیں یہ چیزیں. گو کہ لوگ محنت کر کے بھی آگے بڑھتے ہیں، بالکل بڑھتے ہیں، لیکن انہیں منتخب کیا جاتا ہے پہلے اللہ کی طرف سے. ہر آدمی صداکار نہیں بنتا ہے، ہر آدمی ہر فیلڈ میں تو نہیں جاتا نا. فیلڈ میں اسی میں جاتا آدمی جس کو اللہ نے جس فیلڈ کے لیے چنا ہے. پہلی بات تو یہ.
دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ جی اچھا صداکار، آج کل لوگوں کا رجحان صرف یہ کہ میری آواز اچھی ہے تو میں صداکار ہوں. ایسا نہیں ہے. بالکل. نارمل وائس بھی صداکاری میں آتی ہے اور وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. بیس کا ہونا کوئی ضروری نہیں. وہ زمانہ تھا کہ بیس کی آواز کو صداکار کہا جاتا تھا، یہ بڑا اچھا صداکار ہے بھائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ چیزیں بہت دور جا چکی ہیں. میں تو اب بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو صداکار بننا ہے یا اس طرف رجحان آپ کا تھوڑا بہت بھی ہے تو کتابوں کا سہارا لیں، اسٹڈی کریں. آپ کتابوں کو پڑھیں، اسے سمجھیں. سمجھنے کے بعد اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ یار یہ پیراگراف جو ہے اس کو کس طرح میں دنیا تک پہنچا سکتا ہوں، لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، سننے والوں تک پہنچا سکتا ہوں، کس انداز میں پہنچا سکتا ہوں. سیدھا سیدھا پڑھ دوں گا تو نہیں مزہ آئے گا. اس کو ذرا سا سنبھال کے پڑھوں گا، اس کو ذرا سا صداکاری کے انداز میں لے کے آؤں گا تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے، لوگ دیکھیں گے، سنیں گے. میرا خیال تو یہ کہ ابتدا تو یہاں سے ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ایسی محافل میں آپ کو جانا چاہیے جہاں ادبی محافل ہوں، جہاں لوگ پڑھے لکھے ہوں، جہاں آپ بیٹھے اٹھیں تو کم از کم آپ کو کچھ لے کر اٹھیں. وہاں آپ کافی گین کریں گے تجربات. اسی طرح آواز کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی ایک ریہرسل ہوتی ہے. وہ چاہے آپ صبح کے ٹائم مسلمان ہیں تو تلاوت کلام پاک کیجیے، آپ کی آواز کو بڑا نکھار ملے گا. آپ بلند آواز کے ساتھ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھیے یا کوئی دنیاوی کتاب پڑھ لیں، رسالے پڑھ لیں، لیکن اس کو تھوڑا سا سنبھل کے پڑھیں، فیل کر کے پڑھیں. صداکاری کی طرف اگر آپ کو جانا ہے تو اس کو روا روی میں نہ پڑھیں، سنبھل کے دیکھ کر کے کیسے الفاظ ہیں، کیسے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے. میں اپنے تجربات بھی بتا رہا ہوں اس میں کہ میں نے جس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کیا تو یہ میرے اس میں شامل نہیں ہیں یہ چیزیں. میں نے اس طریقے سے سیکھا بھی ہے. پھر لوگوں سے، سننے والوں سے بہت کچھ سیکھا. میں نے جو بولنے والے تھے ان سے بہت کچھ میں نے سنا، سیکھا. تو فصیح صاحب اس میں تھوڑی سی محنت اور جذبے اور لگن کی ضرورت ہے، اور جس میں نہیں ہے تو وہ نہیں سیکھ سکتا کسی بھی کام کو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تلفظ اور صداکاری کے لیے آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پہ غور کریں، اچھے پروگرامز کو دیکھیں، اچھی کتابیں پڑھیں آپ، اور اچھی صحبت میں رہیں آپ. کم از کم یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ سرمایہ تو موجود ہے، ہم اس کو ریفر کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں اور سر، اس سے لیکن بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سر سیکھ سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. جی یہ بھی تو غور کیجیے جی کہ آنے والی نسل میں یہ جذبہ نہیں ہے، نئے لوگ نہیں پیدا ہو رہے ہیں. جو تھے وہ تو آہستہ آہستہ، ظاہر ایک وقت ہوتا ہے ہر آدمی کا، ہر آدمی تو ہمیشہ نہیں رہے گا نا. یہ تو ایک وقتی دنیا ہے اور وقتی معاملات ہیں. اصل زندگی تو آپ جانتے ہیں. صحیح کہا. تو بات یہ ہے کہ ہم اب تک جو ہماری نئی نسل کو جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ میاں چھوڑیں، پڑھائی وڑھائی میں کچھ نہیں رکھا، یہ دیکھیں آپ اپنے موبائل دیکھیں اور اس میں سب کچھ موجود ہے. تو ایک تو یہ بڑی غلط روش ہو گئی ہماری کہ ہم نے اس کو اپنا کر کے یہ سوچ لیا کہ سب کچھ ہمیں اسی سے مل جائے گا. ایسا نہیں ہے بھائی. موبائل کو تو ایک حد تک استعمال کیجیے نا آپ. یہ تو آپ کے لیے بڑے مضر معاملات میں شامل ہو رہا ہے. آپ کو، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے نالج کے لیے، آپ کے بہت سارے معاملات. ہاں اچھی باتیں بھی ہیں اس میں، بہت اچھی زاویے بھی ہیں، آپ اس طرف جائیں تو وہ بھی چیز ملیں گی، لیکن ایک لمٹ ہے. آپ تو بالکل ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے اور کتابوں کو چھوڑ دیں گے، توجہ نہیں دیں گے. بگاڑ پیدا ہو رہا ہے سر ہمارا. ایک دیکھیے، آپ سرچ کروں، رفتہ رفتہ ہم اپنی روش کھوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی تہذیب کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے رویوں کو بھی بالکل چھوڑ چکے ہیں. ہم نئے انداز میں، اور یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. یہ سر ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. یہ ہمیں بالکل حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ بگاڑا جا رہا ہے. ہم اپنے تمام معاملات کو چھوڑ چکے ہیں اور ہم نئے انداز کو اپنا رہے ہیں، جو آنے والی نسل کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. کچھ بھی نہیں دے رہے ہم. اور ایک اور جس چیز پہ میرا اکثر لوگوں سے بحث ہوتی ہے یا میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آج کل اسکلز کی ڈیمانڈ ہے، اسکلز آپ سیکھتے ہیں، ظاہر ہے ایک روزگار ضرورت ہے، پیسے آپ کو کمانے ہیں، لیکن آپ زندگی کو سمجھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اس کے لیے تو آپ کو کتابیں، اچھی صحبت اور یہی چیزیں ہیں نا کہ جس سے آپ کو ایک گریٹر سینس آئے گی کہ یار میں اگر یہاں ہوں تو میں کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اور مجھے کس طرح سے ایک بہتر اور ایک ایسا انسان بننا ہے جو کہ معاشرے میں کچھ بہتری لا سکے، کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے. اگر میں صرف کمانے کے لیے کچھ سیکھ رہا ہوں اور بس وہی اپنی زندگی صبح سے شام کر رہا ہوں تو وہ تو بڑی ایک کیا کہنا چاہیے، مشینی کہہ لیں یا اس کو، اس میں پھر اور
دوسرے مخلوقات میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ نہیں تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں بہت حقیقت پر مبنی ہے یہ. اور کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم کچھ سدھار کر سکتے ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جتنی بات آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل بالکل درست ہیں، اور اسی پہ ہم چل رہے ہیں اب. کہ صاحب دیکھیے، ادبی محافل کتنی ہو رہی ہیں آپ کے یہاں؟ پہلے کتنی ہوتی تھیں، اب تو نہیں ہو رہی. اب تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کہیں اگر کوئی محفل سجتی ہے اس طرح کی تو گنے چنے لوگ نظر آتے ہیں. ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے صاحب مصروفیات ہیں لوگوں کی. اتنی مصروفیات ہیں؟ بھائی پہلے بھی تو تھی مصروفیات. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بالکل دوسری دھارے کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے اور ہم اس طرف سے ہٹ گئے. سر کوشش یہ کیجئے، اس لیے میں آپ کو، بلکہ یہ جہاد ہے آپ چینل لے کے آئے ہیں، خدا کرے کہ لوگ متوجہ ہوں اس طرف اور اس پہ توجہ دیں، کیونکہ یہ ہی ایسے ہی کام ہیں جن سے لوگوں کو کچھ موقع ملے گا سیکھنے کا. اور اگر اس کو دیکھیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے میرے پروگرام سے یا کسی سے کوئی، لیکن بہت اچھی اچھی شخصیات بھی آئیں گی اور تو کوئی ذریعہ ہے نہیں اب کہ جن سے آپ ان تک میسج پہنچا سکیں. اپنے ان حوالوں سے اچھی کسی شخصیت کو بلا لیا، متاثر کیا لوگوں کو. بلکہ لوگ تو اپنے اسلاف کے ناموں کو بھول چکے ہیں، کارنامے تو بعد کی بات ہے، لیکن اب گنے چنے کچھ لوگ رہ گئے ہیں. کم از کم انہی سے کچھ سیکھ لیں، انہی سے کچھ حاصل کر لیں. ہم لوگ نہیں کر پا رہے، نہیں لے رہے ہیں. اب تو ہر آدمی کہتا میں تو جی علامہ ہوں، مجھے تو سب کچھ آتا ہے. جب آپ کو سب کچھ آتا ہے تو پھر ہمارا کہنا تو بیکار ہے. وہی بات ہے کہ جی جہاں آپ کی بات کو سنا جائے وہاں کہا جائے، اور جہاں آپ کی بات کو نہ سنا جائے وہاں نہ کہنا زیادہ بہتر ہے میرے. اور یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں، جو کنٹریبیوشن، اب ظاہر ڈیجیٹل کانٹینٹ کا دور ہے تو ہماری یہ ویڈیوز موجود ہیں، بعد میں جو بھی دیکھے گا کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ سکتے. نہیں، بہت بڑا یہ ماشاء اللہ آپ نے کام شروع کیا ہے، اور یقیناً یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اچھا کام جب بھی آپ کرنے جاتے ہیں تو وہ عبادت ہی ہے. یہ آپ کی ایک عبادت ہے. اور میں اپنے تئیں اس فیلڈ میں ضرور ہوں، لیکن میں نے جو بھی کام کیا، جتنا بھی کام کیا، بالکل حقیقت میں کوئی یعنی کسی انداز میں وہ کیا کہنا چاہیے، میں یہ بات آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں، مبالغے سے کام نہیں لے رہا میں، کہ میں نے حقیقت میں شروع سے لے کے آج تک اس کام کو عبادت سمجھ کے کیا. میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ پیسے مجھے کیا ملیں گے، یا مجھے اس کی اجرت کیا ملے گی، یا میں اس میں پاپولر ہو جاؤں گا، یا مجھے اس میں موقع ملے گا، لوگ مجھے پہچان لیں گے اور میری آؤ بھگت. خدا گواہ ہے، بڑا میں خاموشی سے کام کرنے کا عادی ہوں اور خاموشی سے کام کرتا چلا رہا ہوں. 54 برس کم نہیں ہوتے ہیں. 54 برس میں آپ اندازہ کیجئے کہ مجھے کتنے لوگ جانتے ہیں. میری آواز کو سب جانتے ہیں، لیکن میرے چہرے سے بہت کم واقف ہیں لوگ. دنیا بھر میں آواز سنی جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خود نمائی ہو تو پھر اخلاص کم ہو جاتا ہے. ختم ہو جاتا ہے. کم نہیں، ختم ہو جاتا ہے سر، بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے خود نمائی تو خیر ویسے بھی میں سمجھتا ہوں لوگ تو اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں خود نمائی کر کے، لیکن میں حقیقت بتاؤں، اگر آپ میری کوئی تعریف کرنے بیٹھیں گے تو مجھے شرمندگی شروع ہو جائے گی. میری نیچر اپنی یہ ہے کہ مجھے تو اچھی نہیں لگتی سر. اور میں بھی کسی کی اگر تعریف کرتا ہوں تو اس کی عدم موجودگی میں زیادہ سوچتا ہوں کہ زیادہ تعریف کر لوں. منہ پہ بہت کوشش کرتا ہوں تعریف نہ ہو تو زیادہ اچھی ہے. کیوں کہ اس کی وجہ، حالانکہ وقتی طور پہ وہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ تو عجیب سوکھا آدمی ہے، ہمیں اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا. ارے بھائی آپ کے کام کو، آپ کی چیز کو، آپ کے عدم موجودگی میں اپریشیٹ کرنا زیادہ اہمیت کا ہے. تو یہ اور اس میں جو ہے نا تھوڑی، جیسے آپ نے کہا، امید رکھنی چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ پچھلی پوڈ کاسٹ پہ ایک بہت ہمیں ایسا کامنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پوڈ کاسٹ صرف اس لیے سنی کہ آپ دونوں بہت اچھی اردو بول رہے تھے. ماشاء اللہ. تو یہ بہت انکریجنگ بات ہوتی ہے کہ لوگ اچھی چیز سننا چاہتے ہیں. میں نے عرض کی نا کہ یہ وہی باذوق شخص ہوگا جسے اردو اچھی لگتی ہے اور جو اردو کو سمجھتا ہے اور اردو کو اچھا جاننا چاہتا ہے. کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو ہم نے لانا ہے اس آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ آئیں، اردو کو دیکھیں، اردو کو سنیں، اردو کو اہمیت دیں، اردو کو اجاگر کریں، اردو کے لیے کوششیں کریں. جو جس پہ آج کل بڑا ملبہ ڈالا جا رہا ہے، جسے بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے، ہمارے کبھی وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اردو کو رومن میں لے جائیں گے. ارے یہ تو آپ نے وہ بات کی ہے جو سیدھی دل پہ لگتی ہے. سر اندازہ کیجئے آپ، ظلم ہے نا یہ. میں بخدا بڑے بڑے جو پروڈکشنز کے ادارے ہیں ہمارے،
میں ریفیوز کر دیتا ہوں جا کر, میں نہیں کر رہا پروگرام. کیوں صاحب؟ یہ اسکرپٹ آپ کا رومن میں ہے, میں رومن میں نہیں پڑھوں گا, اس کو اردو میں کرا دیجیے, میں پڑھ دوں گا. میں تو بالکل واک آؤٹ کیا ہوا اس کا بالکل. اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا. ایک صاحب کو ایک اسکرپٹ لکھوانا تھا, چھوٹا سا کامیڈی اسکرپٹ تھا ان کے یوٹیوب چینل کے لیے. تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے یہ میں لکھ دوں گا. میں نے اس کو اردو میں ٹائپ کر کے ایک ڈاکومنٹ بنا کے ان کو بھیج دیا. تو ان کا جواب جو آیا, انہوں نے کہا ارے آپ نے اتنی محنت کیوں کی, رومن میں ہی بھیج دیتے. تو میں نے کہا کہ وہ میرے لیے زیادہ محنت اور کوفت کا سبب بنتا, وہ میں نہیں کر سکتا. نہیں سر, ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں, جو تلفظ کا بگاڑ رومن نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. آپ جب کسی اردو کے اسکرپٹ کو رومن میں ٹرانسفر کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا سارے اردو کے جو تلفظ ہیں وہ رومن میں آ جائیں گے؟ نہیں آ سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اس کو. تو رومن میں تو کچی اردو کو لے سکتے ہیں آپ, پختہ اردو رومن میں نہیں لا سکتے جو اچھی اردو ہے آپ کی. تو رومن میں تو لا کے بگاڑ پیدا کیا گیا. اب یہ جتنے اسکرپٹس آتے ہیں صداکاری میں یا وائس اوور جس کو کہا جاتا ہے آج کل, اس میں ٹوٹلی رجحان یہ بن گیا ہے کہ انگریزی کو ٹرانسفر رومن میں کر لو, اردو میں نہ کرو, اور اردو کو ٹرانسفر رومن میں کر لو. اور یہ آپ اپنے رسم الخط کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں, اس کا ادراک مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو ہے. سر نہیں ہے, میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس طرف سے لوگ اعتراضات کرتے. یہ آپ اور میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی لوگوں کو کھل رہی ہوں گی کہ یار کون سی زمانے کی بات ہے. دنیا میں ایسی اقوام ہیں جن کے پاس اپنا رسم الخط نہیں ہے اور وہ انگریزی کو استعمال کرتے ہیں ایسے ہی رومن کے طور پر. بہت صحیح کہا. جبکہ اردو کا رسم الخط اتنا ماشاءاللہ وسیع ہے. میں نے مڈل ایسٹ میں بھی کافی عرصہ کام کیا اور وہاں انٹریکشن میرا رہا. ظاہر ہے وہاں کے جو مقامی عربی لوگ ہیں, اس کے علاوہ انڈیا کی مختلف جگہوں کے, ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں, پھر فلپین کے, فار ایسٹ کے لوگ ہیں. فلپین تو انگلش کو ہی اپنے رسم الخط کے طور پہ یوز کرتے ہیں, تو ان کے پاس نہیں ہے. اور اگر عربک کی بات کریں یا آپ ساؤتھ انڈین کی, کیرلا ملیالی زبان کی بات کریں, تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے رچ نہیں ہیں اور ان کو تلفظ میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو مجھے بعض اوقات اتنی بھی حیرت ہوئی کہ ایک دوست تھا, اس کا نام تھا صغیر, لیکن وہ غین کو پروناؤنس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی زبان میں غین ہے ہی نہیں, تو وہ صغیر کہا کرتا تھا. بالکل ایسے ہی. تو اردو کا اگر آپ الفاظ کو دیکھیں تو اس میں تقریباً ہر آواز کور ہو جاتی ہے. یہ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. تو یہ مجھے ایک ڈسٹنکٹ چیز لگی کہ یار اردو اگر آپ اچھی بول سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی زبان اچھی بول سکتے ہیں. ہم شاعری سنتے ہیں, کتنا لطف آتا ہے, اندر کی بات باہر آتی ہے, اردو ہی کے حوالے سے آتی ہے. پوئٹ آپ انگریزی میں بھی سنتے ہیں لیکن وہ لطف نہیں آتا ہوگا جتنا آپ اردو میں شاعری سنتے ہیں, کیونکہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم چونکہ اردو ہی کو سمجھنے والے ہیں تو اردو پہ فوکس زیادہ رہتا ہے اور رہنا چاہیے. بعض اوقات شاید میں غلط ہوں یا صحیح, اس کو لشکری زبان بھی کہا گیا ہے اپنے اردو زبان جی, کو. مختلف ریختہ کہا گیا ہے, لشکری زبان کہا گیا, بہت ساری آوازوں سے مل کر کے بنی. تو اس پوائنٹ پہ مجھے خیال آیا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا صغیر کا, تو آپ نے کہا کہ یہ ہر جگہ فٹ ہوتی ہے ہماری اردو کی اس کے جتنے بھی بات. تو کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لشکری زبان ہے اور آمیزش ہے تمام زبانوں کے ساتھ, تو اس لیے بھی یہ اہمیت کی حامل ہے. تمام یوں کہہ سکتے ہیں کہ آوازوں کو اپنے اندر جگہ دی ہے, الفاظ کو یا حروف کو دی ہے نا. تو یوں بھی یہ ہم اس پہ بہرحال بڑی اہمیت ہے اس میں. اچھا یہ بتائیں کہ جو صداکاری کی ہم باریکیوں پہ بات کر رہے تھے, تو ہمارے سامنے ایک نام ہے بہت بڑا, طلعت حسین صاحب کا, کہ جن کے پوزز پہ بہت سے کہنا چاہیے کہ مزاحیہ خاکے بھی بنے. جی بالکل صحیح. تو وہ بیلنس کیسے آتا ہے کہ پوزز بھی رکھنے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ لکھنے میں آپ کہتے ہیں کوما آئے گا یا ڈیش آئے گا تو وہاں پہ رکنا ہے, وہاں پہ ٹھہرنا ہے, اس جگہ جلدی سے گزرنا ہے. تو یہ وہی تجربے سے ہی یا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. طلعت بھائی بہت بڑے صداکار ہیں ہمارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. طلعت بھائی نے اس کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو پاز وہ دیتے ہیں ان کی طرح نیچرل پاز کوئی بھی نہیں دے پاتا, بہت کم لوگ دے پاتے ہیں. وہ ایبرپٹ پاز دیتے ہیں اور بڑا نیچرل دیتے ہیں. اس میں کئی چیزیں ہیں.
مثال کے طور پر ایک گفتگو ہم کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی پیراگراف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس پر میں بولتے بولتے میرے اگلا لفظ ذہن سے نکل گیا، تو میں فوری طور پر اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے پاز لوں گا، پاز دے کے فوراً اس کو ذہن میں آئے گی میرے بات، اور ریزیوم کر لوں گا ایک دم۔ طلعت صاحب کی خوبی یہ تھی کہ بڑے بڑے اسکرپٹس کو لے کے چلتے تھے، اور جہاں کہیں موقع ملتا تھا تو وہ ایک دم پاز دے کر کے دوبارہ اپنے اس پہ آ جاتے تھے۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی، ایک بات تو یہ ہم نے محسوس کی، پھر ان کا اپنا ایک سٹائل بن گیا، ایک طریقہ بن گیا، لوگ کہتے تھے بڑا پاز لیتے ہیں لمبا، وہ پاز، اس میں بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں، جب وہ پاز لیتے ہیں تو اگلے جملے کو سنبھالنے کے لیے، اگلے جملے کی پرفارمنس دینے کے لیے وہ پاز بڑا کام آتا ہے، اچھا، ڈیلیور کرنے کے لیے یا ایکسپریشنز دینے کے لیے وہ پاز آپ کا۔ اچھا، پازز کے جو طریقے ہیں، بلکہ بیسک بات یہی ہے صداکاری میں، بیسک بات صداکاری میں یہی ہے کہ جب آپ کوئی جملہ ڈیلیور کرتے ہیں اور آپ کی سانس ساتھ نہیں دے رہی، یا آپ اس جملے کو مکمل طور پہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے، تو اس میں پازز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس میں کئی پاز آتے ہیں، ایک ہوتا ہے انڈیفینٹ پاز، اچھا، ٹھیک ہے، بات کرتے کرتے آپ رکے ہیں، لیکن اگلی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ انڈیفینٹ پاز کو ملائیں گے اگلی جملے سے، اس کو کہیں گے انڈیفینٹ پاز، لیکن جب بات مکمل ہو جائے گی وہ ڈیفینٹ پاز، اچھا، کہ آپ نے جملہ مکمل کر لیا، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، لیکن اسی بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پھر آپ نئے سرے سے شروع کریں گے۔ تو پازز کو پراپر مینٹین کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اس پاز میں چند لمحوں کی بھی تاخیر یا چند لمحوں پہلے بول دیا تو اوور لیپ کر گئے آپ، اور اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے دیا تو ڈریگ کر گئے آپ پازز میں۔ تو پازز سے پیراگراف کو ایکسپلین کرنے میں بڑا ایک سہارا بھی ملتا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ کردار ہے پازز کا۔ اسٹریسز پازز، یعنی کس لفظ پہ آپ نے زور دینا ہے، کس لفظ کو آگے بڑھانا ہے، کس لفظ کو کتنے میٹر میں لینا ہے آپ نے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا خیال، صداکاری بیس اسی پہ کرتی ہے کہ ایک لفظ کو آپ نے بڑا بول دیا تو خراب ہو گیا، اس کی جتنی لیمٹ ہے اس کو پھیلا دیا لفظ کو تو صداکاری خراب ہو گئی آپ کی۔ اس میٹر کے اندر آپ رہ کے بولیں گے، آپ کی صداکاری پسند کی جائے گی۔ اگر اسی کو آپ نے لمبا چوڑا کر دیا تو لوگ کہیں گے یار کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ آپ کبھی غور کیجیے گا، تو جتنے بھی اچھے صداکار ہیں وہ اس لفظ کو اتنا ہی بولیں گے جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے، اس میں مزید اضافہ نہیں کریں گے، اور وہ محنت اور تجربہ، وہ محنت اور تجربہ، اس ملک کی تجربہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تجربہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس لفظ کو کس میٹر میں اور کس حد تک جانا ہے۔ اب مثال طور میں کراچی جاؤں گا، میں کراچی جاؤں گا، اب بات یہ ہے کہ وہ ایک موقع بھی ہوتا ہے، محل بھی ہوتا ہے، اور انداز بھی ہوتا ہے کہ کہاں کس انداز میں آپ نے کہنا ہے۔ تو اب یہ تلفظ کو بڑھا دیا، لفظ کو آپ نے لمبا کر دیا، چھوٹا کر دیا، اس کی صوت بگاڑ دیا آپ نے، تو بیکار ہو گیا۔ یہ بھی ایک تصویر ہے لفظ کی، اس کو ہم تصویر میں سانچے میں ڈالتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو ایک تصویر بنتی ہے لفظ سے، وہ رہنی چاہیے، اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں مختلف کرداروں کے اوپر صداکاری کی۔ جی جی۔ تو اب وہ بات ہے، کردار کی ڈیمانڈ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اس کو کنسیو آپ نے کرنا پڑتا ہے، اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے، لیکن یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ ایک کریکٹر کی جس کی بالکل کی ڈیمانڈ مختلف ہو، اور ایک کریکٹر کی جس کی ڈیمانڈ مختلف ہو، تو وہ کیسے مینیج ہوتا ہے؟ تجربہ، آپ کی جو کارکردگی ہے وہ آپ پر اتنی مسلط ہو چکی ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی دقت پیش نہیں آ رہی۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ میں دوسرے صاحب بیٹھے ہیں، وہ اپنے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ اپنے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، آواز اس میں اس حد تک ساتھ دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا کمانڈ ہے کہ آواز بھی چینج کر سکتے ہیں تو اور بھی سونے پہ سہاگا ہے۔ ادروائز ایک ہی آواز میں دونوں کرداروں کو نبھانا، وہ پھر ان کے لب و لہجے پہ جانا پڑتا ہے کہ آپ کس لب و لہجے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ کس لب و لہجے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک کریکٹر آتا ہے ویلن کا، ایک آتا ہے ہیرو کا۔ اب آپ کو کہا جائے کہ دونوں کردار آپ کر لیں، صداکاری ہے، تو اس میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظوں کے چناؤ کو اور ہیرو کے لفظوں کے چناؤ کو پہلے ان کو دیکھنا ہے، اس کے بعد دیکھنے کے بعد اس انداز کو اپنانا ہے کہ ہیرو کا انداز کیا ہے، ویلن کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے ایک گفتگو میں آپ کو یہ محسوس کرنا ہوگا کہ یار سافٹ، ایک میں رف ہو جانا آپ نے۔ یہ چیزیں جب سامنے آئیں گی آپ کے تو پھر اس میں تضاد نظر آئے گا آپ کو۔ ادروائز ہر ایک میں سافٹ رہیں گے یا ہر ایک میں ایگریسو انداز رہے گا تو یکسانیت ہو جائے گی۔
تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو جس کردار کو کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم اگر 2 کر رہے ہیں 3 کرتے ہیں. بعض اوقات ریڈیو میں 7 کردار ہمارے لوگوں نے کیے ہیں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بخاری صاحب جو موجد ہیں ہمارے براڈ کاسٹنگ کے, ذوالفقار علی بخاری صاحب جی, تو انہوں نے تو کئی کردار ایک ڈراموں میں کیے ہیں. اسی طرح ماجد علی مرحوم نے بہت کردار ایک ڈراموں میں کیے ہیں. بہت سی مثالیں ہیں. اچھا, اب چونکہ ہم تو اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ وہاں یہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. میں نے ذاتی طور پر اپنے ہی ڈرامے میں پودے کے نام سے ایک ریڈیو کا ڈرامہ تھا, اس میں نے اسٹوڈنٹ کا کردار بھی کیا اور باپ کا کردار بھی کیا. ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں نے ایک پلے کیا جس میں ضمیر کی آواز, پورا پلے میں نے اکیلے کیا. پورے کریکٹر کوئی نہیں اس کے اندر, پورا 1 گھنٹے کا ڈرامہ میں نے اکیلے کیا. اس میں اپنے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے یا خیالات سے گفتگو ہو رہی ہے یا آپ کی سوچیں آ رہی ہیں, ان میں آپ کس طرح ڈھل رہے ہیں, آپ عام زندگی میں کیسے بول رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا گائیڈنس ہوتی ہے, تجربات ہوتے ہیں, کچھ انسان اپنے طور پہ مینٹین کر لیتا ہے. تو یہ 2-3 باتیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی نہیں کر پاتا. تجربہ اس کا نچوڑ ہے. تجربہ آپ کے پاس ہے تو آپ نبھا جائیں گے, تجربہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فیل ہو جائیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں لیکن بناوٹ نظر آ جاتی ہے. نیچرل کرنے کے لیے یعنی حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے اس میں بڑی پریکٹس کی بھی ضرورت ہے, تجربے کی بھی ضرورت ہے, تاکہ آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ یار یہ کوئی اور بول رہا ہے. اب جو کریکٹر آپ کر رہے ہیں, کسی کریکٹر پہ وائس اوور کر رہے ہیں, تو کم از کم یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ اوریجنل بول رہا ہے شخص. بہت سی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یار یہ تو چہرہ کہیں جا رہا ہے, آواز کہیں جا رہی ہے. اگر چہرہ اور آواز مناسبت سے چلتی رہے تو وہ اچھا لگتا ہے. اسی طرح سے مجھے بھی موقع ملا ایک اسی میں ارطغرل غازی میں 2 کردار میں نے کیے وائس اوور. ارطغرل غازی نے اتفاق ہے جھنڈے گاڑے پوری دنیا میں. اور بڑا ایک اس میں حیران ہوتا ہوں کہ میں قدرت کی کچھ مہربانیاں مجھ پہ رہیں کہ جس کردار کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یار یہ تو ایویں ہی ہے, اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, وہی کردار سب سے بڑا کردار نکلا جو میں نے کیا. ہوا کیا, میں کردوگلو ایک ولنش کردار تھا اس میں, جو میٹھا ولن ہوتا ہے, جو اپنائیت میں کام کر کے اور کام دکھا جانے والا کردار. اور وہ اسی فیملی کا ایک ممبر تھا, یعنی سلیمان شاہ کے کزن تھے وہ, اور ارطغرل غازی کے چچا. بہرحال پہلے سیزن میں بڑا ان کا کام تھا اور وہ میں نے کیا. اسی دوران میں ایک کریکٹر آ گیا ابن العربی. اب ابن العربی کو ہمارے ڈائریکٹر یہ سمجھے کہ یہ تو یار ایک بابا ہے اور یہ اب آیا ہے اور چلا جائے گا. اپنا وہ کہتے ہیں نا جنگل پھرنے والے جو بابا ہوتے ہیں, تو درویش ٹائپ. تو انہوں نے یہ سمجھ کے کئی لوگوں کے آڈیشن کیے اور کوئی اس آواز پہ فٹ نہیں ہو رہا تھا. میں اپنا کردار کرنے گیا ہوا تھا وائس اوور, تو کہنے لگے شمشاد صاحب ذرا اس کو, اب آپ کی دعا سے میں نے تو ریڈیو میں بہت سارے شیڈز دیے اپنی آواز کے, اس کی بھی ایک مثال دوں گا چھوٹی سی آپ کو. تو وہ موقع مجھے یوں میسر آیا کہ میں نے اس کریکٹر کو دیکھا. میں نے آپ سے جیسے عرض کی تھی کہ میں پہلے کریکٹر کو دیکھتا ہوں اس کے بعد سو جاتا ہوں. تو اس کریکٹر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اس میں روحانیت بھی ہے, اس آواز میں گہرائی بھی ہے, گہرائی بھی ہے, سب چیزیں ہیں. تو چھوٹا سا ایک 4-6 لائنوں کا جملے تھے, وہ میں نے ادا کی تو اچھل پڑے. یار شمشاد صاحب آپ تو 100% اسے فٹ ہو گئے. میں نے کہا فٹ ہوگی نا, کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. خیر جی, وہ بڑا اچھا اس پہ فٹ ہوا. اچھا وہ ہاں یہی وقتی طور پہ, اچھا میں نے بھی یہ سمجھا کہ میں نے کہا چلو اس آواز کو مینٹین کر لوں گا, اس لیے کہ ایک آدھ سین آئیں گے میں کر دوں گا. جب وہ ریکارڈ ہو گیا تو وہ حیرانگی یہ ہوئی کہ نہ کردوگلو الگ نظر آ رہا ہے, یہ بالکل ہی الگ نظر آ رہا ہے شمشاد صاحب. اور یہ مجھ سے ہیڈ کوارٹر نے باقاعدہ آن کیمرہ پوچھی یہ بات, جب ہمارا پروگرام ہو رہا تھا تو وہاں سے ڈائریکٹ لنک ہوا, تو انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا مجھ سے کہ یہ دونوں کردار آپ کیسے بول گئے. میں نے کہا بس میرا تجربہ کام آ گیا. خیر یہ طویل گفتگو. تو میں بتانے چاہ رہا تھا فصیح صاحب کہ اس کردار میں جو میرا کردوگلو کردار تھا وہ تو اپنی جگہ ہوا, بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ میں نے بڑا اچھا نبھا دیا اس کو, بہت اچھا ہوا. لیکن یہ جو کردار آیا یہ تو پھر بابا اتنا آگے بڑھا کہ سارا ڈرامہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا, اس لیے کہ یہ مرشد تھا ان کا, اس کا اپنے ارطغرل غازی کا یہ مرشد تھا. اب ہر معاملے میں یہ ان کے ساتھ, اب اس کو لے کے چلنا, تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. اور پھر بقول لوگوں کے کہ جس وقت یہ آن ایئر ہوتا تھا
تو جس وقت ابن العربی کا کردار سناٹا ہو جاتا تھا بالکل، اس طرح لوگ اس محو ہو جاتے تھے سننے کے لیے، کیونکہ ایک تو باتیں ان کی بڑی اچھی ہوتی تھیں، اور پھر وہ آواز کا لب و لہجہ اور اس میں جو گرین جو آتی تھی کہ ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہے ہمیں، بغاوت اور فتنوں کے دور میں جب ظالم مظلوم پر حاوی ہو جاتا ہے، ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، دنیا میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ایسے وقت میں ہمارا فرض ہے کہ دین کی روشنی پھیلائیں اور بلا خوف و خطر نیک اعمال بجا لائیں۔ اگر نیک اعمال کا صلہ اس دنیا میں نہ بھی مل سکے تو ان کا صلہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ اپنے بندوں سے اللہ کا یہی وعدہ ہے۔ اسی طرح میں اس کردار کو کرنے میں مجھے بڑا لطف آیا، چونکہ میرے اندر بھی کوئی صوفی بیٹھا ہوا سر۔ یہ میں نے محسوس کیا کہ شاید میں اس فیلڈ میں غلط آ گیا، لیکن اللہ کا کرم مجھ پہ یہ ہوا کہ اس فیلڈ میں آنے کے باوجود میں اسی جو میری نیت تھی، جو میری چاہت تھی، اللہ نے مجھ سے وہی کام لیے۔ اس فیلڈ میں تو آپ بالکل ٹھیک آئے، کیونکہ جس مقصد سے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا تھا وہ تو آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے۔ سر میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مذہبی حوالوں سے میرے اتنے پروگرامس میں شامل ہو جاؤں گا یا میری شمولیت ہوگی۔ مثال کے طور پر کہیں سے بقول شخص ہے کہ یار رمضان تو شمشاد صاحب کا سیزن ہے، کیونکہ جہاں دیکھو ان کی آواز چل رہی ہے، اگر کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت، لاہور، پنڈی، اسلام آباد۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس فیلڈ میں جو میں آیا تو میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں ڈرامے کروں گا اور میں جو اور لوگوں کی طرف پاپولر ہوں گا، میں یوں لوگ مجھے پسند کریں گے، ہوتا نہیں خیال۔ حالانکہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد یہ سارے خیالات میرے ختم ہو گئے کہ نہیں جی مجھے یہ سب کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن میرا چناؤ اللہ نے اگر اس فیلڈ میں کیا تو مجھے یہ مواقع بھی ملے کہ کسی اداکار کو، کسی ایکٹر کو مذہبی حوالے سے یہ اتنا کام نہیں ملا جتنا مجھے دیا، یا اللہ نے مجھ سے جو کام لیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو کلام پاک کا ترجمہ ہے، جس پہ اللہ نے مجھے بہت بہت نوازا ہے، اور اسی ریفرنس سے میں 2 عمرے کرنے گیا اسی قرآن کے حوالے سے۔ یہ تو صدقہ جاریہ ہے، جو کہ مطلب آنے والی نسلوں تک جب تک قرآن پاک اور اس کا ترجمہ بے شک بے شک اس کی تو بہت سنتے رہیں گے لوگ۔ سر اس کی تو بہت زیادہ پذیرائی ہوئی، بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور ایسے سے لوگ جو تندور پہ جاؤں تو میری آواز، کہیں اور پہنچوں کہیں بیٹھا ہوں تو میری آواز میں ترجمہ چل رہا ہے، لوگ بڑے منہمک ہو کر سن رہے ہیں، اسے بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے۔ بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے میں سامنے کھڑا ہوں اور ترجمہ چل رہا ہے اور اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یار یہ کتنا اچھا پڑھ رہا کیا، تب بھی میں نہیں کہتا کہ جی میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی، جگہ جگہ سننے میں۔ اب تو ایون چینچی تک میں یہ قرآن ماشاء اللہ اور اس کا ترجمہ چل رہا ہے سر، ورنہ تو ہوائی جہاز میں یا ٹرین میں سننے کا موقع ملتا تھا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ یہ جو سلسلہ بنا، یہ قدرت نے میرے اندر کی آواز کو پہچانا، بلکہ مجھے قدرت تو سب کچھ پہچانتی ہے، میرے اندر کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے مجھے تقویت دی کہ میں لوگوں تک اپنی آواز دے سکوں۔ ایون یعنی یوں سمجھ لیں کہ اسلام آباد تک اب یہاں سے پیکیج بن کے میری آواز میں جاتا ہے، وہاں کچھ چینلز ہیں جو ٹیلی ویژن چینلز جو رمضان میں مجھ سے یہاں سے پیکیج پورا ریکارڈ کرواتے ہیں اور آن ایئر کرتے ہیں وہاں سے، تو اس میں ساری چیزیں کور ہوتی ہیں، اذانوں کے اوقات ہیں یا نماز ترجمے یا اذان کا ترجمہ یا وقت کا تعین یا پھر دعائے افطار اس کا ترجمہ، یہ سب چیزیں میری آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے
پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ اچھا، کچھ کردار آپ نے جن پہ صداکاری کی، تو کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کبھی بھولتے نہیں. اب جیسے فار ایگزامپل میں کہوں کہ اگر ارطغرل غازی ابن العربی، تو کیا یہ ایسا کردار تھا کہ جو آپ کو لگا کہ یار یہ آپ کی نیچر سے جو ہے وہ ہم آہنگ ہے؟ میرے دل کی بات آپ نے کہی. حقیقت میں میرے نیچر سے ہم آہنگ کردار تھا یہ، اور اس کردار کو کرنے کے بعد میں حقیقت بتا رہا ہوں، کرداروں کی صداکاری ختم ہو گئی مجھ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ کردار کرنے کے بعد اب کون سا ایسا کردار ہے اس کو میں کروں. اتنا بڑا کردار تھا یہ. اور ارطغرل غازی جو مین رول تھا اس میں، بعض جگہوں پہ بہت چھوٹا نظر آیا ہے ابن العربی کے سامنے. یہ کردار مرشد کا رول تھا، مرشد کا رول تھا. اور اس نے مرشد نے جو ایکٹر ہے وہاں کا ایکچوئل کمال کیا اس نے بھی. اور میں نہیں کہتا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اس کمال پہ کمال میری آواز نے بھی کیا، کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ الہامی طور پہ، قدرتی طور پہ وہ ہے ہی اسی کی اپنی آواز، اس کے چہرے پہ، اس کی روحانیت پہ، اس کے یعنی خوبصورت کردار ہے. اب تاریخی طور پہ بھی دیکھیں تو ارطغرل غازی کو تو اس سیریل کے بعد لوگوں نے زیادہ جانا، لیکن ابن العربی کا نام تو پہلے سے ایک بڑا نام ہے. بالکل تھا، لیکن ابن العربی کو بھی اتنا نہیں جانتے تھے لوگ جتنا کہ اس سیریل کے چلنے کے بعد لوگوں تک پہنچا ہے. اور ہمارے علماء کرام نے بھی اس پہ بڑی باتیں کی ہیں، بہت سے تضادات بھی آئے ہیں، بہت سی اس پہ تعریفیں بھی آئی ہیں. بلکہ ابن العربی کو تو یہ کہا گیا ہے کہ روحانی طور پہ ان کا سلسلہ تو بہت بڑا ہے، یعنی یہ تو ڈائریکٹ گفتگو کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ. ان کے لنک ہیں، ان کے یعنی کہا گیا ہے. اور واقعی اس میں کچھ معجزات ایسے بھی دکھائے گئے ہیں اس سیریل میں بھی کہ جو واقعی دنگ رہ گئے ہم دیکھ کر کے کہ یار اتنی روحانی شخصیت ہے، اتنا ان کی دسترس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا ان پہ. اور ان کی کتابیں، ان کی تصانیف دیکھیں آپ، اگر آپ پڑھیں، ان کا ذکر بے تحاشا ہے. اب تو سوشل میڈیا میں بہت ایکسپلین ہو رہا ہے یہ سلسلہ، ورنہ تو لوگ جانتے نہیں تھے زیادہ. ترکی کے اعتبار سے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو اتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، جن کی پیشن گوئیاں آج باقاعدہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں. انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں اور وہ آج ثابت ہو رہی ہیں. تو مقصد بڑی روحانی شخصیت ہیں یہ. اور اسی طرح جب میں یہ کردار کر رہا تھا تو یقین کیجئے کہ میں بعض جگہ بڑا آبدیدہ بھی ہوا ہوں، میں بعض جگہ بڑا جذباتی ہوا ہوں، ایکسائٹڈ ہوا، لیکن میں نے بڑا کنٹرول کیا اپنے آپ پر، کیونکہ یہ کردار ایسا تھا. اس کردار کو نبھانا بھی بڑا مشکل کام تھا بقول میرے ڈائریکٹر کے کہ بھئی یہ شمشاد صاحب آپ نے بہت اچھا رول کیا. خیر یہ اپریشیشن یہ بات بہرحال ہیڈ کوارٹر تک بڑا پسند کیا، بلکہ عوام الناس نے بڑا پسند کیا ہے. یہ کریڈٹ تو اس کردار کو جا رہا ہے جس نے ایکٹ کیا ہے، میری تو صرف آواز ہے اس میں. لیکن اس کردار کو جو پذیرائی ملی ہے، جو جتنا لوگ ورلڈ لیول پہ اس کی جو پاپولیرٹی ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے. میں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں کہ ترکی کے ڈراموں میں بھی آج تک اس کو بیٹ نہیں کیا کسی سیریل نے یا ڈرامے نے. یہ بڑی بات ہے. بلکہ مجھے کسی نے کہا کہ شاید یہ گینیز آف بک میں بھی اس کا نام آ گیا ہے. واللہ علم بالصواب میں نے سنا ہے، کیونکہ اس کی ویورشپ بہت زیادہ تھی. ہمارے یہاں ریکارڈ ہے آج تک کہ اس کی جتنی ویورشپ ہمارے یہاں کسی پروگرام کو نہیں ملی ہے. دیکھیے بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی کہیں یہ کام ہوتا ہے اس پہ توجہ صرف وائس اوور آرٹسٹ کی یا جو صداکار ہے اسی کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پس منظر بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کہ آپ کسی کام سے اگر مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا کنٹریبیوشن مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ مجھ سے کام لے رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، تو آپ کی اہمیت زیادہ ہے. اسی طرح جس پروڈکشن ہاؤس نے بھی مجھے یہ اپارچونیٹی دی یا یہ موقع فراہم کیا ہے، میں ان کو بہرحال اپریشیٹ کروں گا، چونکہ انہوں نے سلیکشن کیا میرا اس کریکٹر کے لیے، انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا، انہی کے حوالے سے میں آن ایئر ہوا. ٹھیک ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں. میں نے ویسے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں کام کیا، لیکن دو شخصیات بڑی اہم نظر آئیں مجھے اس میں. ایک تو خرم جمشید ہیں جو اس کے سی او ہیں اپنے کے جے پروڈکشن کے، تو موسٹلی سلیکشن وائسز کا وہ کرتے ہیں اور وہ میوزک کے بھی آدمی ہیں، بہت اہم آدمی ہیں. اور اسی طرح
جو ماسٹر ہیں وہاں پہ جو اس کی ایڈٹ کرتے ہیں، ماسٹر بناتے ہیں، وہ بڑے اہم شخصیت ہیں اس ادارے میں، وہ ہیں کامران نقوی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں ٹیم اچھی ہو، جہاں لوگ اچھا کام کرنے والے ہوں، وہاں کام کا بھی لطف پورا ایک ماحول بنتا ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے، ہاں ظاہر ہے اس کی ساری جو بھی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں نا۔ میں بتاؤں آپ سے کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ کردار کرنا ہے، انہوں نے کچھ دیکھا ہی تو مجھے کہا نا کہ شمشاد صاحب یہ کردار آپ کریں، آپ بولیں۔ جب میں بولا تو ماشاء اللہ۔ اچھا شمشاد صاحب، ریڈیو ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا، ایک اور تجربہ آپ کا رہا امیکولیٹ کنسیپشن، ضیاء محی الدین جمیل دہلوی صاحب، 1992 میں یہ فلم آئی۔ جی ماشاء اللہ۔ اس میں آپ کا کیسا تجربہ رہا، کیا رول تھا آپ کا اس میں؟ یہ ایک عجیب اتفاق تھا۔ میں نے کہا نا کہ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود ہی، میں بڑا سوچ میں ہوتا ہوں کہ اللہ تیری کتنی مہربانیاں مجھ پہ ہیں، جس کا میں شکر کتنا ادا کروں۔ میں ٹیلی ویژن میں جب کام وام کر رہا تھا تو ایک آواز اٹھی، بھائی وہ لندن سے جمیل دہلوی آئے ہیں اور فلم بن رہی ہے اور یہ ہے وہ، اس کی بڑی بازگشت تھی۔ میں نے کہا ہوگی، ہمارا کیا تعلق؟ میرے ذہن میں پہلا سوال یہ تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ لوگوں کے آڈیشنس ہو رہے ہیں، ایکٹرس جو ہمارے پاکستان کے ہیں، وہ اس میں یعنی مختصر کرداروں کے لیے، جو سپورٹنگ کردار ہوتے ہیں ان کے لیے بازگشت ہوئی کہ جی کچھ کرداروں کی انہیں ضرورت ہے اور وہ سلیکشن کر رہے ہیں، آڈیشن کر رہے ہیں۔ تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا یار تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میرا مزاج نہیں ہے، میں نہیں جا رہا۔ ارے جاؤ تو۔ خیر جی میں چلا گیا۔ میں گیا تو آڈیشن کے لیے تھا اپنا، کسی کریکٹر میں مجھے وہ اپروو کر لیں، چونکہ کوئی گائیڈ کا کریکٹر ہے، کوئی ڈرائیور کا کریکٹر ہے، کوئی کہیں چھوٹے موٹے جو سپورٹنگ کردار تھے۔ باقی مین کاسٹ تو ان کی امریکہ سے اور لندن سے ساتھ تھی جی، باقی انڈیا سے بھی تھے لوگ۔ پاکستان سے انہوں نے سپورٹنگ کرداروں کو سلیکٹ کرنا تھا، بڑے بڑے رول ہمارے کرنے والے لوگ اس میں 2 جملے بول کے آئے۔ میں بھی چلا گیا اور میں نے جب آڈیشن دیا تو جمیل دہلوی کہنے لگے یار مجھے آپ پتہ نہیں کیوں کچھ محسوس ہو رہا، آپ میرا ساتھ دیں۔ ایسی گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کس طرح کا ساتھ دوں؟ وہ انگریز آدمی، میں نے کہا صاحب میں کیا ساتھ دوں آپ کا، میں کریکٹر اگر میرا ہو رہا ہے تو مجھے دے دیں۔ مجھے گائیڈ کے کریکٹر کے طور پہ انہوں نے سلیکٹ کیا۔ اچھا، جو گائیڈ کرے گا ان کریکٹرز کو جن کو ہم مختلف مقامات پہ لے کے جائیں گے، جو باہر سے ورلڈ وائلڈ لائف پہ یہ اسٹوری ہے کہ اس کا جو جوڑا آتا ہے جو یہاں وزٹ کرتا ہے تو اس کو مختلف جگہ پہ لے جانا اور کرنا، لمبی اسٹوری۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر میں آپ کو کیا کروں گا؟ کہنے لگے آپ سے کام ہم لے لیں گے۔ میں نے کہا جمیل کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جمیل نے مجھے کچھ باتیں بتائیں، کچھ کام وام بتائے تو میں نے کام شروع کر دیا۔ جب کام شروع کیا تو اسے کام پسند آیا، اس نے کہا یار آپ کر سکتے ہیں شمشاد صاحب آپ ہمیں۔ تو 2 شعبے میرے ذمے دیے انہوں نے، ایک تو پاکستان سے کاسٹ کوآرڈینیٹر کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں گے کاسٹ کے معاملے میں، دوسرا لوکیشن کوآرڈینیٹر کہ لوکیشنز پہ آپ ہمیں پہنچیں گے، لیں گے، جائیں گے۔ فیسلٹیز بھی مجھے بہت فیسلیٹیٹ کیا انہوں نے، مجھے بہت گاڑی میرے ذمے، بہت اچھی قسم کی، ڈرائیور میرے ساتھ بہت اچھا، یعنی ان کے سب چیزوں کے باوجود بھی میں ڈے اینڈ نائٹ منسلک رہا ان سے اور یہ سب چیزیں سہولتیں ملی مجھے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ جب کریکٹر کا ٹائم آیا تو میں نے ریفیوز کر دیا۔ میں نے کہا میں کریکٹر نہیں کروں گا، ہاں کیونکہ آپ نے مجھ پہ اتنا کام دے دیا مجھے کہ میں اب کریکٹر میں نہیں آؤں گا۔ تو ان کا کوئی مسئلہ، جمشید انصاری صاحب سے کسی سے انہوں نے پھر وہ کردار کروایا۔ اچھا، میں 4-6 مہینے 5 مہینے جو بھی رہا ان کے ساتھ مستقل دفتر سے چھٹی لے کر کے کام کرتا رہا، اور اس میں نے بڑے تجربات کیے اور بہت کچھ سیکھا۔ بطور کوآرڈینیٹر آپ نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا اور جس کو انہوں نے اپریشیٹ سرٹیفکیٹ دے کے گئے مجھے، یہاں تک طے پایا کہ اب آپ جوائن کر لیں ہمیں۔ میں نے کہا نہیں سر جوائن نہیں کروں، میں یہاں جاب پہ ہوں میں۔ اس نے کہا جاب اب کچھ اہمیت نہیں رکھتے، آپ جس اپارٹمنٹ میں، میرے گھر آتے تھے وہ، میں شادمان میں رہتا تھا اس زمانے میں ایک فلیٹ میں، تو کہنے لگے ایسے 10 فلیٹ 1 سال میں آپ بنا لیں گے۔ میں نے کہا صاحب یہ لالچ نہیں مجھے۔ اچھا، ہاں بالکل اسی طرح گفتگو ہوئی میری۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کی فیملی کو شفٹ کر دوں گا، میں آپ کو نیشنلٹی دلوا دوں گا وہاں لندن کی۔ میں نے کہا سر کچھ بھی دلوائیں آپ، میرا رجحان نہیں ہے، میں نے آپ کے ساتھ کام کر لیا۔ یہاں تک ہوا کہ بعد میں وہ فلم بننے کے بعد مجھے انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ جب طبیعت چاہے یہ ایمبیسی میں جا کر کے صرف سرٹیفکیٹ دکھائیے گا، آپ کا ویزا یوں لگے گا اور آپ میرے پاس آ جائیں گے۔
ابھی ہے میرے پاس ریکارڈ میں. تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے صاحب. فصیح صاحب 1 ہی مہینے کے بعد وہ فلم مکمل ہوئی, یعنی 6 مہینے تقریباً یہاں لگے ہمیں. 6-7 مہینے کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہوئی تو کام پہلے بھی اس پہ ہو چکا تھا کچھ. تو وہ آئے میرے پاس دفتر میں میرے, اور اس میں لوگوں کو پتہ ہے, لوگ جانتے ہیں. دفتر میں آئے, انہوں نے آ کر کے کہا کہ شمشاد صاحب کہاں ہیں, آپ مجھے ڈھونڈ لو. جمیل دہلوی کا بڑا نام جی, بڑا ایک, اور یہ وہی ہیں جنہوں نے بعد میں جنا صاحب. ہاں جنا, وہ اس کی بھی کہانی ہے, اگر موقع ملا میں بتاؤں گا. اس میں مجھے لوگوں نے کس طرح سے آؤٹ کیا ہے, یعنی میرے یہاں کا ماحول دیکھیے پاکستان کا ہمارا. خیر میں بتاتا ہوں آپ کو, جب میں اس فلم میں جمیل کے ساتھ کام کر رہا تھا تو میری اہمیت یہ بڑھ گئی تھی کہ بڑے بڑے پروڈیوسرس مجھ پہ تنقید کرنے لگے تھے. اچھا, یار یہ شمشاد صاحب کو اتنی اہمیت کیسے مل گئی؟ بھائی قدرت جس کو چاہے, آپ ہوں گے بڑے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن میں نام نہیں لوں گا, چند لوگوں کے نام جو بہت جگادری, میں بہت لفظ گرا ہوا استعمال کر رہا ہوں, اردو کے اعتبار جگادری کا لفظ ہوتا ہے, جو بہت منجھا ہوا آدمی ہے. بڑے منجھے ہوئے لوگوں نے میرے خلاف یہ بات کی کہ وہ تو وہاں اپنی منمانیاں کر رہے ہیں, وہ تو جس بڑے ایکٹر کو چاہتے ہیں بلواتے ہیں, چونکہ اس کاسٹنگ کوآرڈینیٹر تھا. تو میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو وہی کرتا ہوں جو جمیل مجھ سے کہتے ہیں, میں تو اس کا سجیشن دے دیتا ہوں کہ بھائی اس آدمی کو دیکھ لیجئے. انہوں نے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو لاہور سے بلا کر کے ریجیکٹ کر دیا کیمرے پہ آڈیشن لینے کے بعد. بھائی بڑا ڈائریکٹر ہے, پی سی میں ٹھہرا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, 2 دن آپ کے اخراجات برداشت کر رہا ہے, پھر اس کے معیار پہ آپ نہیں اتر رہے ہو, آپ سے معذرت کر لیتا کہ نہیں جی آپ فٹ نہیں اس کریکٹر کے لیے. بڑے بڑے آرٹسٹوں کو انہوں نے واپس کر دیا. اب جہاں وہ جس مزاج سے کام لینا چاہ رہا وہ لے رہا ہے. اب مجھے اس نے پتہ نہیں کیوں سلیکٹ کیا, کیونکہ اپنے کام کے لحاظ سے. خیر جی, وہ میں نے وہ بھی برداشت کی باتیں ساری. اس کا ریئیکشن جنا سے جنا جو فلم بنی اس میں میرے سامنے آیا. خیر کوئی بات نہیں, میں نے اس وقت تندہی سے بڑا کام کیا ان کے ساتھ, اور اس کا رزلٹ بھی مجھے ملا. انہوں نے پھر 1 مہینے کے بعد جب یہ اناؤنس کی, جنا سے پہلے سری لنکا میں کوئی فلم بنا رہے تھے وہ. اچھا, کہنے لگے مجھے آپ 1 مہینے کے لیے میرا ساتھ دیں. مجھے کہنے لگے, میرے دفتر آئے, میں نے کہا نہیں جمیل میں نہیں چل سکتا. یہ بالکل ایسی گفتگو ہیں جو میں اس میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا, میری کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ بھائی میں, لیکن ایک شخص نے مجھے عزت دی, اہمیت دی, تو میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, اور میرے کام کی وجہ سے دی, میرے کوئی خواب کے پر نہیں تھے. تو بہرحال وہ میں نے معذرت کی, میں نے کہا سر میں نہیں چل سکتا, ابھی میری چھٹی میں لیے کہ دفتر سے آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا, فوری طور پہ میں چھٹی نہیں لے سکتا. فوری طور پر تو آدمی وہ چھٹی لے سکتا ہے جس کے پیچھے چھٹی نہ لی ہوئی ہو. میں نے چھٹیاں بھی ختم کی ہیں, چھوڑیں چھٹی وٹی کو, آپ ریزائن کر دیں. میں نے کہا نہیں سر میں نہیں کر سکتا. خیر یہاں کون سی اتنی بڑی پوسٹ آپ کے پاس؟ میں نے کہا سر جو بھی ہے میری ملازمت ہے بہرحال. اس کے بعد وہ چلے گئے. پھر میں نے رابطہ رہا ٹیلی فون پہ. وہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بڑی ہمت سے, بڑی محنت سے, اور اس میں خواجہ سراؤں کا بڑا کام تھا جن کو سنبھالنا بڑا ایک کنٹروورشل ٹاپک تھا. ٹاپک بالکل سر, پاکستان کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ تھا, لیکن اس میں نے بعض جگہ اعتراضات بھی کیے, اور میں نے کہا صاحب منع کیا, میں نے کہا مجھے ہائی لائٹ نہ کریں اس کے اندر آپ, میں پاکستانی ہوں اور میرے مزاج کے خلاف بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. مزاروں پہ جا کے جو کام آپ کر رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں, میں پوری شوٹ میں ساتھ تھا نا ان کے, بڑے نیگیٹو اس میں کچھ سینس تھے جن پہ جو اس نے لندن میں جا کے اپنائے, یہاں ہم نے ریفیوز کر دیا, ہم نے کہا یہاں نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو. تو لندن میں جا کے انہوں نے ان کو شوٹ کیا ہے. خیر بعد کریکٹرز ہم نے یہاں جو ہو گیا سو ہو گیا. وہ ایک فلم بڑی کہانی ہے. اس سے مجھے جو سپورٹ ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں جو یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی پروڈکشن کیا ہوتی ہے. جمیل ایک ذہین ڈائریکٹر ہے, اور جمیل کے ساتھ اگر میں ہوتا تو شاید میں کسی اور اسٹیج پہ بھی ہوتا, لیکن بہرحال میں نہیں گیا. یہ اتنا مختصر سی بات ہے اس فلم کے اعتبار سے لحاظ سے. پھر جب جنا یہاں اناؤنس ہوئی تو میں شادمان سے شفٹ کر کے گلشن میں آ چکا تھا. ٹھیک ہے. وہاں میرا ذکر آیا, جمیل نے مجھے وہاں گھر پہ ٹریس کیا, میرا نمبر شاید نہیں تھا یا کہیں فون کیا, کیا کیا, تو اسے مس گائیڈ کر دیا گیا کہ پاکستان میں شمشاد صاحب نہیں ہیں اس وقت. اچھا, یہ بالکل اوپنلی گفتگو کر رہا ہوں میں. میرے بھلا ہو میرے ساتھیوں کا, میرے کلیگس کا, جنہوں نے میرے بارے میں یہ بات عام کر دی. اور جمیل سادہ طبیعت آدمی, وہ پاکستان جیسی سیاست ویاست کا آدمی تھا نہیں. اس نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ ہے ہی نہیں تو میں اس سے کیا رابطہ کروں, ورنہ وہ اس فلم میں مجھے اپنے ساتھ لانا چاہتا. اس کا اس نے اظہار برملا کب کیا؟ جب میری اس سے جاتے وقت گفتگو ہوئی کیسے؟ مجھے جب پتہ چلا, میں یہی سمجھتا رہا کہ میری ضرورت نہیں ہے, تو میں ملا نہیں ان سے. میں نے ایک روز فون کیا تو لاسٹ ان کا مومنٹ چل رہا تھا, پی سی میں تھے اس وقت. تو میں نے کہا جمیل میں کہنے شمشاد, میں نے کہا کب آئے؟ میں نے کہا کب آئے؟
کہیں گے آپ تو پاکستان. میں نے کہا نہیں سر میں تو پاکستان. کیا؟ بالکل اس نے اسی انداز میں مجھ سے کہا اور اسے بڑی افسوس ہوا. اس نے کہا میں نے مس کیا آپ کو, میں آپ کے کلیگ سب کے ساتھیوں نے یہ بتایا کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں. میں نے کہا اللہ ان کا بھلا کرے سر, ہمارے یہاں یہ رجحان ہے. صرف اس بنیاد پہ کہ میں نے پہلی فلم میں جو کام کیا تھا جمیل کے ساتھ تو بہت لوگوں کو تکلیف ہو گئی تھی, حالانکہ نہیں ہونی چاہیے. ہر ایک کی اپنی مزاج کی بات ہے, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, لیکن اپنے اپنے مزاج کی بات ہے. تو یہ کہانی نکلی تو میں بتا رہا ہوں. جینا میں میرا کنٹریبیوشن اس لیے نہیں ہو سکا, ورنہ اس میں بھی ہوتا میں. اب جمیل نے چونکہ کافی کوشش کی مجھے اپنانے بلانے کے لیے, رکھنے کے لیے ساتھ, وہ میں نہیں ایڈجسٹ کر سکا ان کے ساتھ. آج بھی وہ محبت کرتا ہے مجھ سے جمیل. تو یہ بتائیں شمشاد صاحب کہ جیسے آپ نے ابھی ذوالفقار علی بخاری صاحب کا نام لیا, یا اور بھی دیگر لوگ ہیں, آغا ناصر ہو گئے, جی ماشاء اللہ, اختر وقار عظیم ہو گئے, بڑے شخصیات ہیں. ایک بہت سارے لوگوں نے ابھی ریسنٹلی تو ماپارا صفدر صاحب کی یادداشتیں آئی ہیں. تو آپ نے کبھی اتنا 54 سال کا عرصہ آپ نے گزارا, تو کبھی اپنی یادداشتیں مرتب کرنے کا خیال نہیں آیا؟ نہیں, بالکل نہیں. اس کی وجہ پتہ نہیں, تو میں انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو معذرت کے ساتھ. یہ پتہ نہیں غلط ہے صحیح میں نہیں کہہ سکتا, لیکن حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ میری شخصیت اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ میں کتاب مرتب کروں, اپنی یادداشتیں اس میں لے کے آؤں. کوئی ایسی بات مجھے محسوس نہیں ہو رہی. جو میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں یہی باتیں میرے پاس, یہی میری زندگی ہے. 54 برس کا عرصہ ضرور محیط اس پہ میرا سفر ہے, لیکن اسی طرح سے جو اس وقت میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جب بھی پروگرام ملا, میں نے پہلے بھی کہا, عبادت سمجھ کے میں نے اس کام کو کیا, اور آج بھی اس وقت پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ بھی میری عبادت کے طور پہ میں بیٹھا ہوں کہ میرے سے کسی کو ایک آدھ بات اپنانے کا کوئی موقع مل جائے, وہ اپنا لے میری بات کو, یا میری بات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا, ابھی جو آپ کا ریسنٹ ایک پروجیکٹ رہا ہے جو کہ ادیب آن لائن بھی اس حوالے سے, ظاہر ہے ہم نے ابن صفی صاحب کی کتابوں کو ایک طرح سے ڈیجیٹائز کیا ہے, اور آپ جس پروجیکٹ کا حصہ رہے کہ وہ آڈیو اس کی ڈرامائی تشکیل ہو رہی ہے, اور اس میں آپ نے جو ہے جو ایک فیوریٹ آل ٹائم فیوریٹ لوگوں کا جو کردار ہے, کیونکہ ابن صفی صاحب کے چاہنے والوں کی دنیا 2 کرداروں میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ ہے جو علی عمران جن کا فیوریٹ ہے, اور ایک وہ ہیں جو کہ احمد کمال, کرنل فریدی, احمد کمال فریدی. حمید صاحب, یہ پہلا کیس ہے جس میں مجھے صحیح معنوں میں لطف آ رہا ہے. آپ تو سمجھتے نہیں. یہ چڑیا ہم لوگوں کی طرح عقل مند معلوم ہوتی ہے. تو یہ اس پروجیکٹ سے کیسے جڑے, اور کرنل فریدی کی آواز وہ کیسا تجربہ رہا آپ کے لیے؟ بہت اچھا. دیکھیے, بر صغیر میں میرے نزدیک ابن صفی جتنا لیول لکھنے میں شاید ہی کسی کا ہو جیسا انہوں نے لکھا ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے لکھنا سیکھا ان کی تحریروں کو پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے, بالکل. ابن صفی کے حوالے سے بھی ایک بالکل وہی اتفاقیہ جسے کہنا چاہیے. ایک نوجوان آتا ہے اور وہ اچانک رابطہ کرتا ہے کسی میوزیشین کے ساتھ یا کسی اسٹوڈیو والے کے ساتھ, اور وہ وہاں جا کے اپنی بیان کرتا ہے کہ جی میں یہ کام کرنے آیا ہوں, اور نو وارد ہے وہ اس فیلڈ کے اندر اس وقت. تو وہ اسٹوڈیو کے جو لوگ ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے آپ جو کام کی نوعیت بتا رہے ہیں, ہمارے پاس ایک آدمی ہے جس سے ہم کام لیتے ہیں, ہمارے یہاں ڈاکومنٹریز وغیرہ وہ کرتے ہیں, ان کو میں بلاتا ہوں, ان سے آپ رابطہ کریں. تو میری پہلی ملاقات اس نوجوان سے اس اسٹوڈیو میں ہوئی, اور یہ غالباً 2019 کی بات ہے شاید, ہاں 19. تو میری جب ان سے گفتگو ہوئی ساری باتیں مجھے معلوم ہوئی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ یہ آئیڈیا لے کے آئے میرے پاس کیا بلکہ اس اسٹوڈیو میں لائے تھے کہ جی میں اس طریقے سے ابن صفی کے ناولز پہ ڈراماٹائز کا خیال رکھتا ہوں کہ میں اس کو ڈرامائی تشکیل ریڈیو کے حوالے سے کروں. تو ریڈیو کے حوالے سے تھوڑا سی میری لوگوں میں ایک پہچان تھی کہ شمشاد صاحب اس میں تجربہ رکھتے ہیں, انہوں نے مجھے بلا لیا. بات ہوتے ہوتے اسی طریقے سے وہی بات جمیل دہلوی والی کہ اس نوجوان نے مجھے بالکل ہی یہ سمجھا کہ بھئی یہی کام کا آدمی ہے, حالانکہ کام کے آدمی اور بھی لوگ ہو سکتے تھے. خیر میں ان سے جڑ گیا, اور جڑنے کے بعد میں نے کاسٹنگ سب کر کے ان کو پروجیکٹ کوآرڈینیٹر نہیں, ہاں پروجیکٹ کوآرڈینیٹر تھا اس وقت. تو اس کے بعد تو انہوں نے ڈائریکٹر کا درجہ مجھے دے دیا, اور میں بحیثیت ڈائریکٹر ان تمام ناولس کو ڈائریکٹ کرتا رہا. اور خرم شفیق صاحب اس کو تحریر کر رہے تھے, ڈرامائی تشکیل دے رہے تھے, اور میں اس کو ڈائریکٹ کر رہا تھا.
اور وہ نوجوان جن کا نام ابھی میں لوں گا وہ ماشاءاللہ اپنے نام ہی کے اعتبار ان کا نام زین مکھی ہے. زین مکھی صاحب جس طرح سے ان کا نام ہو اتنی ہی ذہانت بھی ان کے اندر ماشاءاللہ. تو انہوں نے اپنی ذہانت سے اس پروجیکٹ کو 4 چاند لگائے. چونکہ میرا کام تو صرف ڈائریکشن کا تھا، اس کی میوزک کو ترتیب دلوانا، اس کا میوزک کیسا ہونا چاہیے، اس کی ایڈیٹنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کا پروسیس کمپلیٹ کیسے بننا چاہیے، وہ ان کے ذہن میں. اور میں نے یہ آڈیوز اس کی سنی اور یقین کریں کہ وہی جو ایک کیسٹ کہانی کا اورا تھا نا، وہ دوبارہ سے ریوائیو زندہ ہو گیا. اب میں بتاتا ہوں، اس میں بہت سارے ریڈیو کے لوگوں نے بھی آ کے دیکھا سنا. انہوں نے کہا کہ بہت ہی باکمال کام آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اس میں محنت بہت ہی، اس میں بجٹ بھی خاصا انوالو ہوا ماشاءاللہ. اور یہ انہی کی ہمت تھی کہ انہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا. حقیقت میں اس کو کوئی نہیں کر پا رہا تھا. ہمارے یہاں آپ کو یاد ہے کہ فلم بھی بنی تھی اس پہ، جی دھماکہ 1974 میں. جی جس میں آپ کے جو ایکٹر جاوید شیخ صاحب نے آئے تھے اس وقت، جس نے بنائی تھی نواب کیفی. وہ ہمارے ہی علاقے کا ایک زمیندار ہے. اب تو خیر ڈیتھ ہو گئی. نواب کیفی جو تھے وہ جیمس آباد، یعنی جس کا آج کل نام جدید نام جو ہے وہ کوٹ غلام محمد ہے، اس میں ان کی زمینیں تھیں. بہرحال انہیں شوق تھا، وہ شوق میں آ کر کے انہوں نے یہ کام اٹھانے کی کوشش کی. لیکن اچھا اتفاق سے اس کی فلم پہلے ہوتا تھا، ریڈیو پروگرام بنتے تھے اس کی فلم یعنی اسکرین پہ جانے سے پہلے. تو وہ ریڈیو پروگرام بھی میری آواز میں بنا تھا دھماکہ کا. اچھا، وہ میں نے میری آواز میں کمرشلی بنایا تھا اس کو، کمرشل اس پہ. تو میری آواز تھی اس میں دھماکے میں. تو وہ کوئی تقریباً 3-4 منٹ کا ٹیزر جیسے بناتے ہیں اس طریقے سے، وہ باقاعدہ اس کا ٹریلر وائلر. تو یہ جب کام شروع ہوا تو اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ ہم نے شروع کیا، اور کافی حد تک اس میں ہم کامیاب بھی رہے، اور اللہ کا شکر ہے کامیاب ہی ہیں. یہ ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اس کو. ایک سیزن ہم کرتے تھے عمران سیریز کا، ایک سیزن ہم کرتے تھے جاسوسی دنیا کا، اور دونوں بہت پاپولر تھے. دونوں کا کینوس الگ تھا، دونوں کا مزاج الگ. بالکل، وہ اپنا عمران سیریز دوسرے مزاج میں ہے، اور یہ ایک اپنے الگ. اور دیکھنے والوں کو میں بتاؤں کہ یہ ناولز جو ہیں آڈیو کی صورت میں امیزون آڈیبل پہ موجود ہیں. یس، جو بھی سننا چاہے، بلکہ ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ آپ اس سنیں، اور اس کی کوالٹی سے آپ محظوظ ہوں کہ اسٹوری تو اپنی جگہ ابن صفی صاحب کی، لیکن اس کی کتنی خوبصورت ڈرامائی تشکیل ہوئی ہے، وہ ایک الگ. اچھا، اب اس میں بہت سارے مراحل سے مجھے گزرنا ہوا، چونکہ میرے پاس نہ تو آرٹسٹ تھے، کیونکہ ہر کام کو کرنے کے لیے اس میں اتنے اچھے کردار، اتنے اچھے انداز میں بلوانا، یہ شعبہ میرے ذمہ تھا. تو میرے جو تجربات تھے ریڈیو کے، جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھے تھے، اس کا نچوڑ میں نے یہاں دیا اور کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی ہوا میں. لیکن اب تک میں مطمئن اپنے دوستوں سے نہیں ہوں جن کے تلفظ اب بھی صحیح نہیں ہیں. اور اس کی میں معذرت چاہوں گا، کہیں پوائنٹ آؤٹ ہو یہ چیز، تو میں اس میں حتی الامکان کوشش کر کے ہار گیا کہ میں نے کسی طرح سے صحیح کروا لوں. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے بہت غلط تلفظ کی ادائیگی کی ہے، لیکن جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. کہیں کسی کی جگہ یہ ذرا پرابلم رہی ہے. لیکن پھر بھی میں نے بڑی جد و جہد کی کہ اس کو کس طریقے سے، اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اور ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا اس میں یہ میں آپ حصہ نہ ہو؟ چونکہ بیسیکلی تو میں آرٹسٹ ہی تھا جی، صداکار، اداکار، یہ میرے ساتھ جڑا ہوا معاملہ. تو میرے ڈائریکٹر نے مجھ پہ جو ڈائریکٹر تو ظاہر ہے زین صاحب ہی جو اس کو لک آفٹر کر رہے تھے، پروڈیوسر تھے میرے، ان کی رائے بھی یہ رہی. اور پھر خرم شفیق صاحب جو رائٹر ہیں، ان کی رائے بھی یہ بڑی شدت سے رہی کہ یہ کردار جو ہے فریدی کا شمشاد صاحب کریں گے. میں بارہا کہتا رہا، میں نے کہا صاحب میں ڈائریکشن میں ہوں، تو یہ کردار بڑا اہم کردار ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کو، تو میں کر لوں گا. میرا ارادہ طلعت صاحب سے کرانے کا تھا اس کردار کو. لیکن طلعت صاحب اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے اس وقت کہ وہ اس کردار کو کرتے، چونکہ بیماری، تکلیف، اور اب وہ جس سٹیج پہ ہیں. بہرحال میں نے انٹر کیا ان کو اپنے اس میں، وہ آئے ہیں جی، ان کی آواز موجود ہے. ان کی آواز میرے والد کے طور پہ، فریدی کی والد کا کردار ان سے کروایا میں نے. اچھا، ایک ہی موقع پہ آئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کنٹریبیوٹ انہوں نے کیا کچھ کام ہمارے ساتھ، لیکن وہ ہیں ہمارے ساتھ اس میں طلعت صاحب. اچھا، اب اس میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس وقت جو پاکستان کراچی کے لیول پر جتنے بھی ہمارے وائس اوور یا صداکار
کہوں گا میں تو وائس اوور تو بات کی بات ہے، لیکن صداکار جتنے بھی ہیں جو ڈبنگ کے شعبوں سے منسلک ہیں یا ریڈیو سے وابستہ ہیں، یا ریڈیو سے تو پروگرام ہی نہیں ہو رہے تو وابستہ کیا ہوں گے، کیا سیکھیں گے، کیا کریں گے، وہ سب کے سب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی بچہ جس کو میں نے اس پروگرام میں نہ رکھا ہو. 100 آرٹسٹوں کو میں نے انٹروڈیوس کیا اس میں، یعنی اس پروجیکٹ میں، اور سبھی بڑے خوش اور بہت مطمئن. 100 سے زیادہ مختلف آوازیں اس پروجیکٹ میں استعمال ہوئی. جی بالکل آن ریکارڈ ہے میرے پاس. اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ اتنے میری انتظامیہ کی جانب سے، میری جانب سے، اور میرے جتنے بھی معاملات دفتر کی انوائرمنٹ کے لحاظ سے، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے ہر جگہ یہی بات کی کہ اگر کچھ حاصل کرنا سیکھنا ہے تو آپ اس پروڈکشن ہاؤس میں جائیے جہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ساؤنڈ وائز میڈیا میں، جہاں ابن صفی پر کام ہو رہا ہے، ڈرامائی تشکیل دی جا رہی ہے. تو غالباً ہم نے کوئی 3-4 سیزن، ایک سیزن پہ 12 ناولز کا سلسلہ تھا، اور وہ ہم نے 3 سیزن غالباً اس کے کیے جاسوسی دنیا کے، اور 3-4 سیزن ہم نے عمران سیریز میں بھی آپ کی آواز، اس میں میری آواز وہ تھے اپنے یہ جو تھا کیا کہتے ہیں اس کو، جو ساتھ میں کیپٹن کیا نام تھا، فیاض، ایگزیکٹلی، تھینک یو. اچھا بعض اوقات میں جی اس میں عمران سیریز میں بحیثیت کیپٹن فیاض میں نے اپنا آواز دی ہے، لیکن اس میں میرا تھوڑا سا اعتراض تھا کہ مجھے نہ رکھا جائے، لیکن بہرحال خواہش تھی، اور چونکہ آواز کی دنیا کا آدمی تو میں ہوں، تو میں نے کوشش کی کہ ٹھیک ہے میں نبھاؤں. لیکن میں اپنے فریدی والے کردار میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ حق ادا نہیں کر سکا جو مجھے کر دینا چاہیے تھا. کوشش کی ہے میں نے، اور لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، چونکہ میرے ساتھ کام دوسری طرف پہ بہت زیادہ تھا. اب میں کردار بھی کر رہا ہوں اور ایکٹر کو دیکھ بھی رہا ہوں، کہیں غلطی نہ کرے، کہیں ایسی غلطی اس سے سرزد نہ ہو جائے جو تلفظ ہے یا ویریشنس ہیں اس کے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے نا سر. اچھا، میں نے ریسنٹلی ابھی جاسوسی دنیا کے 2 ناول سنے، اور اس میں آپ کی جو آواز آئی ہے وہ واقعی مطلب ایک انصاف کرتی نظر آتی ہے کرنل فریدی کے ساتھ. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ خرم صاحب نے کہا کہ یہ آواز آپ کریں گے، تو میرے خیال سے جو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس سے پہلے آپ کی آواز کو انہوں نے قائد اعظم کے لیے استعمال کیا. اور انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے ایک انٹرویو میں ذکر کیا کہ قائد اعظم کی جو اوصاف تھے یا ان کی جو انٹیگریٹی کہہ لیں، اصول، وہ ان کو جو ہے ابن صفی صاحب کے اس کردار میں، احمد کمال فریدی میں، وہ نظر آتے ہیں. تو انہوں نے کانشیسلی یا ویسے ہی ان کی کوشش یہ رہی کہ وہ دونوں جگہوں پر آواز ایک ہی استعمال ہو. تو یہ میرے خیال سے ان کے ذہن میں بات تھی. ممکن ہے. دوسرے اعتبار سے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہ کریکٹر بڑا امپورٹنٹ تھا. تو میں خیر اپنے تئیں یہ نہیں کہوں گا، لیکن اس فیلڈ میں صداکاری کے اعتبار سے جو لوگ اب بچے ہیں تو لے دے کر کے نظر مجھ پہ اٹھتی ہے لوگوں کی، چونکہ میرے ساتھ کے لوگ جا چکے ہیں، اور وہ جو قابل لوگ تھے جن سے میں نے سیکھا تھا وہ اب دنیا میں نہیں ہیں. تو ممکن ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر طلعت صاحب اویلیبل نہ ہوتے اس کردار فریدی کے لیے تو میرے سامنے بھی کوئی کردار نظر نہیں آ رہا تھا جس سے میں یہ کام لے لیتا. بڑی دقت پیش آتی، بہت مشکل پیش آتی. یہ سلیکشن بھی میرا تھا جو عمران میں جس لڑکے کو میں نے سلیکٹ کیا تھا، اس میں 4-5 لوگ آئے تھے آڈیشن کے لیے، جن میں سب سے بہتر میں نے ہی کال بہت ایک اچھی کھلنڈری آواز ہے اور بہت سوٹ کرتی ہے عمران. اس شخص کو میں نے ڈبنگ کی دنیا میں دیکھا تھا، اور اس وقت ریڈیو سے آر جے کے طور پہ شاید کچھ کیا ہو انہوں نے، ریڈیو سے بالکل واقف نہیں تھے، ڈراموں سے. میں نے ان سے جب یہ عقدہ بیان کیا کہ بھئی اس طریقے سے میں چاہتا ہوں، تو یہ بڑے خوش ہوئے اور دوڑتے چلے آئے. اور پھر انہوں نے جو کام کیا ہے، شروع میں تھوڑی سی دقت پہ، بڑی جلدی انہوں نے اپنے آپ کو اس میں ثابت کیا کہ جی کردار آپ کو سوٹ کر رہا ہے. حقیقت میں اس کردار کو کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس صداکاروں میں وہ صلاحیتیں نہیں تھیں جو اس لڑکے میں نکلیں. باسط فریاد اس کا نام ہے ان کا، اور بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے، بہت ٹیلنٹڈ لڑکا، اس وقت وائس اوور کی دنیا میں ٹاپ پہ ہے. ایک اور آپ نے ذکر کیا تھا بہت پرانے اور بہت اچھے پروگرام کا، قائد اعظم خطوط کے آئینے میں. بہت امپورٹنٹ پروگرام جی، اس کے بارے میں ٹیلی ویژن میں.
پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے یا ڈاکومنٹری کے طور پہ اس سے اچھا پروگرام نہیں ہوا. قائد اعظم خطوط کے آئینے میں فصیح حیدر صاحب غالباً قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر رہے شاید. رضی حیدر، سوری، خواجہ رضی حیدر. ہاں خواجہ صاحب، خواجہ رضی حیدر صاحب اس کو لکھتے تھے اور میں اس کو براڈ کاسٹ کرتا تھا. اور قریش پور صاحب، یہ بعض اوقات لائیو ہم کر رہے ہوتے چونکہ پانچوں اسٹیشن ایٹ اے ٹائم اس کو نشر کرتے تھے جسٹ آفٹر نیوز. جیسی نیوز ختم ہوتی تھی لنک ہو جاتا تمام اسٹیشنس پانچوں کے پانچوں ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن، اور بیک وقت یہ آن ایئر ہوتا تھا. اور بڑا ایک گریم فل پروگرام، بڑا ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ جتنے خطوط اکابرین نے اس دور میں جب یہ ہماری چل رہی تھی سلسلہ پاکستان بننے کا، جو اس میں جو خطوط قائد اعظم کے پاس آئے، جناح صاحب کے پاس، ان سب کا نچوڑ اس نے اکٹھا انہوں نے کیا رضی حیدر صاحب نے، اور وہ خطوط ایز اٹ از ان کو ڈاکومنٹیشن میں لیا اور ڈاکومنٹری کے طور پہ اسکرپٹنگ کی. اور تاریخی دستاویز ہے. خدا کرے کہ آرکائیو میں محفوظ ہو پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس، اور وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں. نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے اس کو نشر کرنا، اگر مناسب سمجھیں تو. ہمارے جو ان کے اسلاف کے جو کارنامے اور ان کے جو طریقہ کار، جو خطوط میں باتیں ہوئی ہیں، جو خطوط لکھے گئے ہیں، وہ بڑے کارآمد ثابت ہوں گے. ہم لوگ بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور ایک جذبہ محبت میں ایک مزید اضافہ ہو سکتا ہے وطن کے ساتھ، وطن کے آبیار کرنے والوں کے ساتھ، اور وطن کے لیے جنہوں نے کام کیا ہے. اور اب ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں اس کے لیے بڑا سہارا بن سکتا ہے وہ، اور لوگوں کے جذبات کو آپ اس طرف ڈھال سکتے ہیں کہ جو محبت وطن سے کریں، اپنے اکابرین سے کریں، اپنے جو جنہوں نے اس ملک کے لیے لہو دیا ان سے ان کی محبتوں میں اضافہ ہو. وقت محدود ہے شمشاد صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں اور ہم آپ کی آواز سے اپنے سننے والوں کو لطف اندوز نہ کریں. تو ہم نے کچھ سیگمنٹ اس میں شامل کیے ہیں، اور ایک سیگمنٹ تو ظاہر ہے آپ کو تو یاد نہیں ہوگا جس وقت آپ نے کیسٹ کہانیوں میں مختلف کردار ادا کیے، لیکن ہمیں وہ ایسے یاد ہیں کہ جیسے ابھی وہ کل کی بات ہے. تو اس میں آپ کا ایک سب سے مشہور کردار جو کہ بچوں کی کہانیوں کا ایک میرے خیال سے اب تک کا مقبول ترین کردار ہے، وہ ٹارزن کا کردار ہے. جائے اس نے انہیں خبردار کرنے کا فیصلہ کیا. ایک کاغذ پر اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھنا شروع کیا. یہ ٹارزن کا گھر ہے. ٹارزن اپنے دشمنوں کو مار دیتا ہے. خبردار، جو ٹارزن کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا. یہ آپ نے قصہ ایسا چھیڑا ہے کہ اس میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے. عہد پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں. مدتیں بیت گئی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں میرے جو مجھے بالکل بھی اب یاد نہیں رہے. اگر کچھ لکھا ہوا سامنے آئے تو ہو سکتا ہے کہ ریئلائز کروں میں کہ یار ہاں اس دور میں نے یہ کام کیا تھا. میں نے بہت سے کام کر کے بھول بھی چکا ہوں. میں بے تحاشا ڈاکومنٹریز کی ہیں، ہر موضوع پہ کی ہے. ایون مزارات تک پہ میری ڈاکومنٹریز موجود ہیں. قرآن کے حوالے سے بہت ساری ڈاکومنٹریز موجود ہیں. کرداروں میں جو بات ہو رہی تھی تو وہ میرے ابن العربی، ان کے شاگرد شیخ ادابالی، پھر اس کے بعد کریکٹر بہت اہم سلطان عبدالحمید میں تحسین پاشا، یہ وہ کردار ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، جن کی وائس اوور میں نے کی. اور یہ مجھے پھر یعنی پراؤڈی فیل کرتا ہوں میں اس میں اپنے آپ کو کہ یار میرے حصے میں یہ کردار آئے، ان کی وائس اوور میں نے کی ہے اور رہیں گی رہتی دنیا تک. اسی طرح مجھے آپ نے ذکر کیا ہے کیسٹ کہانی کا، تو یقین کیجئے مجھے وہ دور تو اب یوں ریئلائز ہو رہا کہ میں کارٹونز بول رہا ہوں. اچھا، ہاں، آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھ جیسی شخصیت جس پہ میں منع کر چکا تھا کہ میں کارٹون نہیں بولوں، لیکن ان کے ڈائریکٹر تھے ہمارے دوست سلمان اختر صاحب. انہوں نے مجھے انسسٹ کیا، مجھ پہ زور دیا کہ نہیں تم کرو گے.
تو میں نے جب شروع کیا کارٹون تو وہ تو یعنی یوں سمجھ لیں رائی سے لے کے پہاڑ تک اس آواز کو انہوں نے یوز کیا، زیرو سے لے کے ٹاپ تک، یعنی ان کارٹونز میں خاص کریکٹر جو آپ نے کیا ہو. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں یقین کریں آپ جب اس کو وہ کریں گے ہمارے کڈز زون کو تو بہت سارے کردار جو اس میں ملیں گے وہ میری آواز میں آپ کو ملیں گے. اب کہیں شیر بنے ہوئے ہیں تو کہیں ہاتھی بنے ہوئے ہیں تو کہیں رچ بنے ہوئے تو عجیب و غریب اس میں کردار ہوتے تھے. تو کیسٹ کہانیوں کا ریوائول ہو گیا. وہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اب ایک آواز بالکل جو میں نے آپ سے کہا میری بات، اب یہ کارٹون تو اس ٹائپ کے آتے ہیں نا، اب میری آواز کہاں، لیکن میں نے اس میں پرفیکشن کے ساتھ جو سوٹ کر رہا ہے اس پہ اسی انداز میں، اور جام ہم ہا جو ہوتی ہے جس طریقے سے شیر والا وہ گھوڑے ہیں دنیا کارٹون میں تو یہ چیز ہوتی ہیں، کہیں جادوگر آ گیا کہیں بادشاہ آ گیا اسی کارٹون میں، تو وہ کردار بھی میں نے بہت کیے. صحیح. بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب. باتیں بہت ساری ہوئی ہیں لیکن بہت ساری رہتی ہیں، وقت محدود ہے اور آپ نے اتنا وقت دیا، بہت بہت شکریہ. ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے کہنا چاہیں گے اتنے وسیع و عریض تجربے کے بعد اور اس طرح سے دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کے بعد کوئی ایک میسج جو آپ دینا چاہیں؟ ہاں فصیح صاحب، یہ واقعی بہت اچھی گفتگو آپ نے کی ہے، ماشاء اللہ. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ڈائریکٹ پبلک سے براہ راست میں مخاطب ہوا اور مجھے جو کچھ باتیں بتانی تھی سو میں نے بتائیں. اب یہ لوگوں کی سننے والوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک پسند کرتے ہیں، کس حد تک ایڈاپٹ کرتے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی بات شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلے جاری و ساری رہنی چاہیے. آپ کے اس چینل کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے آپ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اس میں آپ کی مدد کرے. اور میں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے صرف یہ لوگوں سے کہوں گا کہ خدا را اپنے اسلاف کو نہ بھولیے، اسلاف کے کارناموں کو نہ بھولیے. اگر آپ نے اپنے اسلاف اور ان کے کارناموں کو بھلا دیا تو پھر آپ کی زندگی بڑی مشکل ہے آگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت دور گزر رہا ہے اس سے بچ کر کے اپنے آپ کو سنبھالیے اور محبت کیجیے لوگوں سے، دکھ درد میں کام آئیے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کام کریں. یہ وقت کا بھی تقاضا ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ ایک دیا محبت کا ایسا جلایا جائے کہ جس کا سایہ ہم سائے کے گھر میں بھی جائے. کچھ ایسا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ الفت کے بیج صحرا میں بکھیرتے رہیے، کیونکہ یہی بیج بڑھ کر شجر بنتے ہیں جو آپ کو سایہ فراہم کرتے ہیں اور جو آپ کی زندگی کو صحیح سمت کا تعین کر کے دیتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ضرور بھیجیے گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ، ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.